اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی گفتگو نیچرلائزیشن پر ہے اور اس کے ساتھ اس کا جو کوریلیشن انٹیلیجنس کے ساتھ ہے اس کو بھی ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ تو دو بنیادی ویریبلز ہم آج کی نشست میں کور کر رہے ہیں، ایک ہے نیچرلائزیشن اور دوسرا انٹیلیجنس۔ ان دونوں کو سکون کلینکل ماڈل کے پرسپیکٹو میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نیچرلائزیشن ایک اصطلاح ہے جو کہ صرف سکون کلینکل ماڈل میں ایک خاص پرسپیکٹو سے، ایک خاص ڈائمینشن سے یوز ہوئی ہے۔ اس خاص ڈائمینشن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا آج، اور ساتھ ہی ساتھ ہم انٹیلیجنس کی جو 8 ٹائپس ہیں ان پر بھی بات کریں گے۔ Naturalization is the compatibility between the nature of a psychosocial problem and the type of intelligence۔ یہاں پہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ سکون کلینکل ماڈل میں 8 ڈومینز ہیں سائیکو سوشل پرابلمز کے۔ جیسا کہ DSM-5 میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی آپ کو کلاسیفیکیشنز ملتی ہیں، کیٹیگریز ملتی ہیں مینٹل ڈس آرڈرز کی۔ اسی طرح سے جو DSM سکون کا ہے، ڈائگنوسیز ان سکون ماڈل DSM، اس سکون کے DSM میں آپ کو مینٹل ڈس آرڈرز کو، جس کو کہ ہم سائیکو سوشل پرابلمز کہتے ہیں، ان کی 8 کیٹیگریز ملتی ہیں۔ سیکشول پرابلمز، ایموشنل پرابلمز، کوگنیٹیو پرابلمز، سوشل پرابلمز، انوائرمنٹل پرابلمز، ریلیجس پرابلمز، مورل پرابلمز اور اسپریچول پرابلمز۔ تو مینٹل ڈس آرڈرز کو سکون کلینکل ماڈل میں سائیکو سوشل پرابلمز کہا جاتا ہے، اور ان سائیکو سوشل پرابلمز کی پھر 8 کیٹیگریز ہیں، 8 ڈویژنز ہیں، 8 ٹائپس ہیں۔ یہ سکون کلینکل ماڈل کی جو سابقہ نشستیں ہیں ان میں آپ کو تفصیلی طور پر یہ باتیں میں نے بتائی ہیں، اور اگر آپ مزید سکون کلینکل ماڈل کو انالائز کرنا چاہیں اور اس کو سمجھنا چاہیں تو ویب سائٹ پر آپ کو بہت سے ڈاکیومنٹس اور بہت سی ویڈیوز ملتی ہیں جن کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ تو 8 سائیکو سوشل پرابلمز کے ڈومینز ہیں۔ اسی طرح سے انٹیلیجنس کی سکون کلینکل ماڈل میں 8 ٹائپس ہیں۔ تو باقی جو پچھلے فلاسفرز نے جو ٹائپس دی ہیں وہ بھی میں بھی آگے چل کے ڈسکس کرتا ہوں۔ سکون کلینکل ماڈل میں انٹیلیجنس کی 8 ٹائپس ہیں۔ کون سی ٹائپس ہیں؟ وہی ٹائپس انہی ناموں کے ساتھ جو نام سائیکو سوشل ہیلتھ کے ڈومینز کے ہیں اور جو نام سائیکو سوشل پرابلمز کی کیٹیگریز کے ہیں۔ اس چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں انٹیلیجنس کے بھی وہی لیبلز ہیں، یعنی ہمارے پاس سیکشول انٹیلیجنس ہے، ایموشنل انٹیلیجنس ہے، کوگنیٹیو انٹیلیجنس ہے، سوشل انٹیلیجنس ہے، انوائرمنٹل انٹیلیجنس ہے، ریلیجس انٹیلیجنس ہے، مورل انٹیلیجنس ہے اور اسپریچول انٹیلیجنس ہے۔ تو وہی لیبلز ہیں جو سائیکو سوشل ہیلتھ کے ڈومینز کے بھی ہیں، اور سائیکو سوشل پرابلمز کی کیٹیگریز کے بھی یہی ٹائٹلز ہیں، انٹیلیجنس کے بھی یہی ٹائٹلز ہیں۔ تو انٹیلیجنس کی ٹائپس میں 8 ٹائپس میں اور سائیکو سوشل پرابلمز کی 8 ٹائپس میں جو کمپیٹیبلٹی ہے، جو ہارمنی ہے، وہ ہے نیچرلائزیشن۔ اور ڈائگنوسس میں اور تھیراپی میں اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے؟ وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ مسئلے کی نوعیت کو دریافت کیا جاتا ہے پہلے، یعنی کہ جو کلائنٹ کی پرابلم ہے وہ کس ڈومین میں فال کرتی ہے، وہ کس سائیکو سوشل پرابلم کی کس کیٹیگری میں فال کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کلائنٹ کی پرابلم جو ہے وہ سیکشول ہے تو اس کا جو حل ہے، اس کی جو تھیراپی ہے، وہ سیکشول انٹیلیجنس کی انہینسمنٹ میں پوشیدہ ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کو کوئی ایموشنل ایشو ہے، کوئی ایموشنل بریک اپ ہوا ہے فار ایگزامپل،
تو وہ ہوا کیوں ہے، اس کی سائیکوپیتھولوجی کیا ہے، وجہ کیا ہے، اور اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے گا، اس کی تھیراپیوٹک ٹیکنیک کیا ہوگی. تو دونوں طریقوں سے اس میں انٹیلیجنس کا رول ہے. یعنی ایموشنل بریک اپ کے بعد جو سائیکولوجیکل ڈسٹریس ہو رہی ہے وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس میں کمی تھی. ایموشنل انٹیلیجنس ایڈیکویٹ نہیں تھی، لہٰذا ایموشنل پرابلمز ہو رہی ہیں، اور اب ان ایموشنل پرابلمز کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے ایموشنل انٹیلیجنس کو بڑھانا ضروری ہے. تو جس مسئلے سے مربوط، جس نوعیت سے متعلق نفسیاتی مسئلہ ہے، اسی نوعیت سے متعلقہ ذہانت سے اس کا حل کیا جائے گا. یہ ہے نیچرلائزیشن. اتنا کوئی مشکل کانسیپٹ نہیں ہے، تھوڑا سا اگر آپ دلچسپی لیں تو آسانی سے سمجھ آ سکتا ہے. اور آج آپ کے لیے کچھ میں نے ریسرچ کمپائل کی ہے، اور ذہانت کی جو تعریف ہے اور جو ذہانت کی اقسام ہیں اس پہ بھی میں بات کروں گا، اور پھر اس نشست کے آخر میں آپ کو اچھی طریقے سے نیچرلائزیشن کی سمجھ آئے گی. تو سب سے پہلے ہم ذہانت کو دیکھتے ہیں. انٹیلیجنس جو ارلیئر لٹریچر ہے اس میں انٹیلیجنس ایک انتہائی کامن اور فیمس ٹاپک ہے. انٹیلیجنس کے لفظ کو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی، عام حالات میں بھی بہت فریکوینٹلی استعمال کرتے ہیں. انٹیلیجنس، انٹیلیجنٹ، فلانا بہت ذہین ہے یا فلانا کن ذہن ہے. انٹیلیجنس کو سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو میں صدیوں سے سمجھا چلا جاتا آ رہا ہے. یعنی ارسطو اور افلاطون نے بھی ذہانت پر بات کی ہے اور ذہانت کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. پھر اسی طرح سے مذہبی روایات میں بھی آپ کو ذہانت اور تعقل، تدبر، تفکر، تعقل، یعنی سوچنا سمجھنا، ریزننگ کرنا، انالیٹیکل تھنکنگ کرنا، ان چیزوں کا تذکرہ بار بار ملتا ہے. تو نفسیاتی پرسپیکٹیو میں ذہانت کو بہت سے لوگوں نے ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے. تو آپ کے لیے جو میں ڈیفینیشن آج لے کے آیا ہوں وہ انتہائی بریف اور کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے. اناسٹسی 1992. انٹیلیجنس از دا اسکلڈ یوز آف ریزن. بس مختصر سی تعریف ہے لیکن انتہائی کمپریہنسو ہے. دا اسکلڈ یوز آف ریزن. تو عقل کا ہنرمندانہ استعمال ذہانت کہلاتا ہے. عقل کو انسکلڈ وے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اسکلڈ وے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. جس طرح چھوٹے بچوں کو آپ دیکھتے ہیں، وہ ان میں عقل تو ہوتی ہے لیکن چونکہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا، لہٰذا ان کی جو انالیٹیکل ایبیلٹیز ہیں وہ سوشلائزیشن کے پرسپیکٹیو میں اتنی ریفائنڈ نہیں ہوتی. ان چیزوں کو پھر ہم شرارتوں کا نام دے کر جسٹیفائی کرتے ہیں کہ بچے شرارتیں کرتے ہیں. یعنی غیر عقلی باتیں اگر بچوں سے صادر ہوتی ہیں تو ان کو شرارتیں اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے پیچھے ایکسپیرینس نہیں ہوتا، اسکلڈ یوز آف ریزن نہیں ہوتا. تو اناسٹسی نے بہت زبردست بریف سی تعریف دی ہے انٹیلیجنس کی. اس میں کافی چیزیں چھپی ہوئی ہیں. دا اسکلڈ یوز آف ریزن. اسکل کیا ہے اور اسکل کیسے پیدا کی جائے گی؟ اسکل زیادہ بھی ہوتی ہے، کم بھی ہوتی ہے. اسکل کی کوالٹی بھی ہے، کس کوالٹی کی اسکل ہے، صلاحیت، تو اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں. تو بہرحال ڈیفینیشن کی حد تک یہ سادہ سی تعریف ہے، آپ اس کو میمورائز بھی کر سکتے ہیں آسانی سے. دا اسکلڈ یوز آف ریزن از انٹیلیجنس.
اس میں جو دو چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے وہ ایک اسکل ہے کہ اسکل کیا ہے، اور دوسرا ریزن کیا ہے. ان دونوں چیزوں پہ بھی میں آگے چل کے بات کرتا ہوں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیا ذہانت ضروری ہے ہمارے لیے، اس کی سگنیفیکینس کیا ہے. کیا ذہین ہونا ضروری ہے انسان کے لیے؟ تو جی ہاں، بالکل ضروری ہے. اور فلاسفرز نے اس کی سگنیفیکینس کو ڈٹرمن کیا ہے، ہائی لائٹ کیا ہے، ایمفیسائز کیا ہے. اٹس اے کور مینٹل ایبلٹی نیسیسری فار اڈاپٹیشن ان دا سوشو انوائرمنٹل کانٹیکٹس. تو زندگی گزارنے کے لیے ایک سماجی اور ماحولیاتی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے، معاشرتی زندگی گزارنے کے لیے ذہانت کا ہونا بہت ضروری ہے. اور دنیا کو اپروپریٹلی سمجھنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے. انسان اپنے آپ کو جانے، اپنا عرفان حاصل کرے، اپنے رب کا عرفان حاصل کرے، اپنے زندگی میں آنے کے مقاصد کو سمجھے، پرپز ان لائف کو سمجھے، لرننگ کرے. ان سب چیزوں میں ذہانت کا استعمال بے دریغ ہوتا ہے. ذہانت کے بغیر کوئی بیہیویئر ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتا. ذہانت انتہائی سگنیفیکینٹ مینٹل فیکلٹی ہے، انسان کی ایک استعداد ہے، ایک صلاحیت ہے. اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جانوروں میں اور انسانوں میں جو فرق ہے، انسانوں کی جو برتری کا معیار ہے وہ بھی ذہانت ہے. یہ بعض لوگوں کا ماننا ہے، اگرچہ کہ سائنٹیفک نہیں ہے. بعض جانور انسان سے زیادہ ذہین بھی ہو سکتے ہیں. اور ذہانت کی جو کوالٹی ہے اور جو ذہانت کی ٹائپس ہیں، ان پر جب بات کی جائے گی تو پھر انسانوں کو دوسرے جانوروں کے ساتھ اچھے طریقے سے کمپیریزن کیا جا سکتا ہے. اینی ویز انسان کی جو اپنی سماجی زندگی ہے اس میں ذہانت کی اہمیت سے کسی کو بھی انکار نہیں. ہر شخص ذہین ہونا چاہتا ہے اصولی طور پر. کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ میں اسٹوپڈ رہوں، کون ذہن بن جاؤں. اور سب لوگ اپنے آپ کو ذہین سمجھتے ہیں. یہاں پہ لگے ہاتھوں آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک ٹرم ہے کلینکل سائیکالوجی میں، انٹلیکچولائزیشن، بلکہ یہ ایک سیلف ڈیفینس میکینزم ہے. اگر کوئی شخص قرار واقعی طور پر ریالٹی میں در حقیقت ذہین نہ ہو اور ذہین بننے کی کوشش کرے، خود کو ذہین ثابت کرنے کی کوشش کرے، دوسروں کو یہ کہے کہ میں ذہین ہوں، خود بھی خود کو ذہین سمجھے لیکن دراصل ذہین نہ ہو، تو یہ ایک نفسیاتی مرض ہے جس کو کہ ہم کہتے ہیں انٹلیکچولائزیشن. انٹلیکچولائزیشن. اچھا، اب ذہانت کا سورس کیا ہے؟ ذہانت کا جو اوریجن ہے، سورس ہے، وہ کیا ہے؟ تو اس پہ جو ارلیئر لٹریچر ہے اس کو اگر کمپائل کر کے دیکھا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو انفارمیشن ہماری میموری میں ہوتی ہے وہی ذہانت کا سورس ہے. یعنی اگر ہماری میموری میں انفارمیشن نہ ہو، بلینک ہوں بالکل ہم، تو ذہانت ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتی. ذہانت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس پروسیسنگ کے لیے انفارمیشن ہو. تو ذہانت انفارمیشن پر، معلومات پر ریلائی کرتی ہے، ڈیپینڈنٹ ہے. انفارمیشن ہوگی، اور انفارمیشن کو بھی تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے. انفارمیشن صرف دنیاوی معلومات نہیں ہے، انفارمیشن جذباتی انفارمیشن بھی ہے، روحانی انفارمیشن بھی ہے. چھوٹے سے بچے کو، پہلے دن کے بچے کے پاس بھی معلومات ہیں، اور اگرچہ کہ اس نے لینگویج ایکوائر نہیں کی لیکن کانسیپٹس ہیں اس کے پاس، اور وہ فیلنگز اس کے پاس ہیں، اور اس کی حد تک انفارمیشن جس کو وہ بغیر لینگویج کے پروسیس کر رہا ہے، وہ اس کی انفارمیشن اس کے پاس ہے.
اور سکون کلینکل ماڈل میں تو پیدا ہونے سے پہلے کی بھی سٹوری ہے کہ ہماری انر سیلف اور ریئل سیلف پیدا ہونے سے پہلے بھی ایگزسٹ کرتی تھیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے مکالمہ کیا، الست بربکم قالوا بلا، تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا کہ کیا میں آپ کا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے اپنے رب سے کہا کہ یا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو یہ جو علم ہے اللہ کی ربوبیت کا، یہ تو پیدا ہونے سے بھی پہلے سے ہمارے پاس موجود ہے. اس طرح سے اور بھی علوم ہیں، جذباتی علوم، جو کہ پیدائش سے پہلے سے انسان کے پاس موجود ہیں. تو بہرحال انفارمیشن ہوگی، چاہے کسی بھی قسم کی انفارمیشن ہو بھی. میں آگے چل کے جو ایک چارٹ ہے فری ول سے متعلق، اس میں بات کروں گا کہ انفارمیشن کے سورسز پھر کیا ہیں. ذہانت کا سورس انفارمیشن ہے. اب انفارمیشن کے سورسز کیا ہیں وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. تو ذہن میں یہ رکھیے گا کہ ذہانت انفارمیشن پر ڈیپینڈ کرتی ہے. انفارمیشن ہوگی تو اس کو پروسیس کرے گی. اچھا، اب جب پروسیس کرے گی انفارمیشن کو، تو اس کے بہت سے انڈیکیٹرز نکلتے ہیں، کانسیکوینسز نکلتے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹیلیجنس از انفارمیشن پروسیسنگ. جس طرح اناسٹسی کی ڈیفینیشن تھی نا، دا اسکلڈ یوز آف ریزن، تو اس میں جو اسکل ہے، اسکل وہ انفارمیشن پروسیسنگ کی اسکل ہے کہ معلومات جو موجود ہیں ان کو کیسے، کس کوالٹی سے پروسیس کیا جائے. تو پروسیسنگ کی کوالٹی ذہانت کی کمی یا زیادتی کا باعث بنتی ہے. تو جب انفارمیشن کو پروسیس کیا جاتا ہے تو اس سے بہت سے نتائج نکلتے ہیں، ریزلٹس نکلتے ہیں، جن کو کہ ہم ذہانت کے انڈیکیٹرز کہتے ہیں. اس طرح سے ریزننگ ہے، پلاننگ ہے، پرابلم سالونگ ہے. انفارمیشن پروسیسنگ کا نتیجہ ہے پرابلم سالونگ، پلاننگ اس کا ایک نتیجہ ہے، ریزننگ اس کا نتیجہ ہے، تھنکنگ ریشنلی، تھنکنگ ایبسٹریکٹلی، تھنکنگ کریٹیولی، کمپریہینڈنگ کمپلیکس آئیڈیاز، لرننگ کوئکلی، لرننگ فرام ایکسپیرئنس، ڈسکسنگ ریشنیل، پرفارمنگ ٹیسٹس اور ٹاسکس، ایکٹنگ پرپزفلی، ڈیلنگ افیکٹولی ود دا انوائرمنٹ. یہ جو کچھ انڈیکیٹرز ہیں، میں نے جو ریسرچ کو کمپائل کیا ہے، ارلیئر ریسرچ کو، اس میں سے یہ انڈیکیٹرز مجھے ملے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی انڈیکیٹرز ہو سکتے ہیں جو کہ ذہانت کا ثمر ہوں، ذہانت کا فروٹ ہوں، اس کی آؤٹ پٹ ہوں. تو انفارمیشن پروسیسنگ کے نتیجے میں یہ سارے جو مظاہر ہیں یہ نظر آتے ہیں. اس کے بعد یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ذہانت دو طریقوں سے بنتی ہے. اس میں نیچر اور نرچر دونوں کا رول مسلمہ ہے. سائنسدان اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ انسان پیدائشی طور پر ذہانت لے کر پیدا ہوتا ہے. اس میں ایک بائی برتھ ایک انیٹ کیپیسٹی ہوتی ہے ذہانت کی، انفارمیشن پروسیسنگ کی کیپیسٹی اس میں بائی برتھ ہوتی ہے. اور پھر سائنسدان یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ نرچر کا بھی اس میں بہت رول ہے، سوشلائزیشن کا اس میں رول ہے، ایجوکیشن کا اس میں رول ہے. تو ذہانت کو بڑھانے کے لیے اور اس کی کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے نرچر بھی اپنا رول پلے کرتی ہے. نیچر اور نرچر دونوں، کچھ آپ نے شاید سنا ہو کہ کچھ تھیورسٹس نیورو سائیکالوجی سے متاثر ہو کے یا بایولوجی سے متاثر ہو کے یہ کہتے ہوئے آپ کو نظر آ سکتے ہیں کہ آئی کیو کا جو لیول ہے وہ بائی برتھ ڈٹرمنڈ ہے، اس کو زیادہ یا کم نہیں کیا جا سکتا. جس طرح کہ مینٹلی ریٹارڈڈ اگر کوئی پیدا ہو تو وہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہی رہے گا. یہ ایک تھیوری ہے.
اور ابھی تک اس کو کوئی سائنٹیفک فیکٹ کا درجہ نہیں ملا، لیکن بہت سے سائیکالوجسٹ اس بات پر بھی متفق ہیں کہ ایون مینٹلی ریٹارڈڈ بچوں کو بھی لائف سکلز دی جا سکتی ہیں، ان کی لرننگ پاسبل ہو سکتی ہے، اس کے لیے ڈفرینٹ ٹیکنیکس کی ضرورت ہے۔ تو ادروائز اگر نہیں ہو سکتا تو پھر تو یہ جتنے بھی سلو لرنر انسٹیٹیوٹس بنے ہوئے ہیں مینٹلی ریٹارڈڈ بچوں کے لیے یا آرٹسٹک بچوں کے لیے، تو ان کو پھر بننا ہی نہیں چاہیے اگر کوئی امپرومنٹ نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایویڈنس یہ بتاتا ہے کہ امپرومنٹس پاسبل ہیں، ہو سکتی ہیں۔ ذہانت کو جب ٹائپیفائی کیا جائے گا، جو ذہانت آپ اس بچے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ میتھمیٹیکل ذہانت انہینس نہ ہو پائے، لیکن ذہانت کی اور بہت سی اقسام ہیں جو کہ انہینس ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال جو کامن لٹریچر ہے جنرل وے میں وہ یہی بتاتا ہے کہ انٹیلیجنس میں نیچر اور نرچر دونوں اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو انٹیلیجنس پہ اسٹڈیز کی گئی ہیں وہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ جتنی ہماری ذہانت زیادہ ہوگی اتنی ہی ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ ذہانت جتنی بڑھے گی، جتنی اس کی کوالٹی بہتر ہوگی، اتنی ہی کوالٹی آف لائف بہتر ہوگی، اور جتنی ذہانت کم ہوگی اتنی ہی زندگی میں مشکلات آئیں گی اور انسان ان کو سلجھا نہیں پائے گا۔ ذہانت زیادہ ہوگی تو ذہنی صحت بھی اچھی ہوگی، ذہانت کم ہوگی تو مینٹل ڈس آرڈرز میں گرفتار ہونا زیادہ آسان ہے۔ اسی طرح سے اگر ذہانت زیادہ ہوگی تو انسان کی زندگی میں مقصدیت ہوگی، اور اگر ذہانت کم ہوگی تو انسان کی زندگی مقصد سے خالی ہوگی۔ پھر جو ارلیئر فلاسفرز ہیں انہوں نے انٹیلیجنس کو ٹائپیفائی کرنے کی بھی کوشش کی ہے، اس کی کتنی اقسام بن سکتی ہیں، اس کو کیسے کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں جو سب سے پہلے کیٹیگریز کا جو تھیورسٹ ہے وہ ہمیں ملتا ہے اسپیئر مین، 1904 میں اس نے انٹیلیجنس کو 2 ٹائپس میں کیٹیگرائز کیا، جنرل اور اسپیسیفک ایبیلٹیز۔ اس کے خیال میں انٹیلیجنس کو اگر ٹائپیفائی کریں تو اس میں سے 2 برانچز نکلتی ہیں، ایک جنرل ایبیلٹیز اور دوسری اسپیسیفک ایبیلٹیز۔ تو جنرل ایبیلٹیز جو ہیں یہ بائی برتھ پریزنٹ ہوتی ہیں بچے میں، اور جو اسپیسیفک ایبیلٹیز ہیں وہ نرچرل پرسپیکٹو میں سوشلائزیشن کے نتیجے میں پیدا کی جاتی ہیں۔ تو یہ جنرل اور اسپیسیفک ایبیلٹیز سے نیچر اور نرچر کو، نیچر اور نرچر نفسیات کا انتہائی دلچسپ اور پسندیدہ مضمون رہا ہے۔ اب تک نیچر اور نرچر کو بڑی دلچسپی سے لوگ اسٹڈی کرتے ہیں، بڑا بہترین زبردست مضمون ہے، اور اس کی پھر نیچر اور نرچر کا جو کنٹروورسی ہے اس کا پھر آپ ساری کی ساری تھیوریز پہ کچھ نہ کچھ اثر دیکھتے ہیں۔ پرسنالٹی کی تھیوریز پہ نیچر اور نرچر کا اثر دیکھتے ہیں، سیلف پہ دیکھتے ہیں، ڈیولپمنٹل سائیکالوجی میں تو دیکھتے ہی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی انٹیلیجنس پہ بھی نیچر اور نرچر کا جو کنٹروورسی ہے فلاسفرز کے درمیان، تو ڈوئلزم سے متعلق ہے یہ، یعنی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان ایک ہے اور جو انسان کا ذہن ہے وہ دماغ کا فنکشن ہے، اگر دماغ نہ ہوگا تو ذہن بھی نہیں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سائیکیٹرسٹس ہیں، بایولوجسٹس ہیں، نیورو سائیکالوجسٹس ہیں، وہ ذہن کو برین کا فنکشن سمجھتے ہیں۔ تو وہی لوگ پھر زیادہ تر یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا دماغ طاقتور ہوگا، جتنا دماغ کی گروتھ بہترین ہوگی اتنی ہی ذہانت بہترین ہوگی۔ تو جو مینٹلی ریٹارڈڈ ہوں گے ان کے جو برین ڈیولپمنٹ ہے اس میں فلاز ہوں گے، ان کی جو پری نیٹل ڈیولپمنٹ ہے اس میں فلاز ہوں گے۔
تو وہ ہر چیز کو بائیولوجیکل پرسپیکٹیو میں، ٹینجیبل ویزیبل پرسپیکٹیوز میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف بہت زیادہ فلاسفرز اور سائنٹسٹس ایسے بھی ہیں جو کہ مائنڈ کو اور باڈی کو دو ڈفرینٹ انٹیٹیز سمجھتے ہیں، اور مائنڈ کو صرف اور صرف برین کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرتے، اس کو سائیکو سوشل پرسپیکٹیو میں اور بعض اوقات اسپریچول پرسپیکٹیو میں بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہرحال اسپیئر مین نے یہی مشکل آسان کرتے ہوئے، ڈوئلزم کی مشکل آسان کرتے ہوئے انٹیلیجنس کی دو ٹائپس بنا دی کہ دونوں طرح کے فلاسفرز، دونوں طرح کی آراء رکھنے والے لوگ مطمئن ہو جائیں کہ انٹیلیجنس ایک جنرل بھی ہوتی ہے جو کہ بائی برتھ پریزنٹ ہوتی ہے، اور دوسری اسپیسیفک بھی ہوتی ہے جس کو کہ مطلب مثال کے طور پہ جہاز چلانے میں ایک انٹیلیجنس کار فرما ہے، اس کے پیچھے بھی ایک انٹیلیجنس ہے کہ جہاز کو یا گاڑی کو انٹیلیجنٹلی کیسے چلایا جائے. تو وہ ایک سکل ہے، ایک اسپیسیفک ایبلٹی ہے جو کہ اب یہاں پہ بھی بڑی ہی دلچسپ بحث ہے. یعنی کہ ہماری مثال یہ ہے، مثال کے طور پہ کہ گاڑی جو ڈرائیو کرنا ہے، کیا یہ جنرل ایبلٹی ہے یا اسپیسیفک ایبلٹی ہے؟ تو زیادہ تر لوگ اس کو اسپیسیفک ایبلٹی ہی سمجھیں گے. لیکن کچھ ایسے فلاسفرز بھی ہیں جن کا یہ بھی ماننا ہے کہ جتنی بھی ایبلٹیز ہیں، جتنی بھی ذہانت ہے اور جتنا بھی علم ہے، وہ سب کا سب پیدا ہونے سے پہلے موجود ہوتا ہے. یعنی کہ ایک بچے کو پیدا ہونے سے پہلے گاڑی ڈرائیو کرنا آتا ہے، اور جب وہ گاڑی دیکھتا ہے دنیا میں آ کے اور دیکھتا ہے کہ دوسرے لوگ چلا رہے ہیں، تو اس کے ذہن پر سے ڈسٹ ہٹتی ہے اور اس کو بھی احساس ہوتا ہے کہ میں بھی چلا سکتا ہوں. یہ بہت ایک پیچیدہ بحث ہے. بی ایف اسکنر نے بھی اس پہ بات کی. اس نے کہا تھا کہ مجھے 20 بچے دیں آپ. تو یہ اس نے کیوں کہا تھا کہ بچے دیں اور مجھ سے کہیں کہ کسی کو انجینئر بنانا ہے، کسی کو ڈاکٹر بنانا ہے، تو میں ان کا ایپٹیٹیوڈ فارم کروں گا. اسی طرح سے جو بورڈنگ سکولز ہیں ان کا بھی یہی فلاسفی ہے کہ بچوں کو ہم اپنی مرضی کے مطابق گروم کر سکتے ہیں. لیکن جنرل اور اسپیسیفک ایبلٹیز کے فرق سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں دونوں طرح کے جو فلاسفرز ہیں وہ اکاموڈیٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اسی چیز کو ہارن اینڈ کیٹل 1966 نے اسی چیز کو آلموسٹ دو ڈفرینٹ لیبلز دیے ہیں. ایک ہے فلوئڈ انٹیلیجنس اور دوسری ہے کرسٹلائزڈ انٹیلیجنس. اور اس نے تو صاف نیچر اور نرچر کو ان دونوں ٹائپس میں سمونے کی کوشش کی ہے. فلوئڈ انٹیلیجنس جس کو کہ اسپیئر مین نے جنرل انٹیلیجنس کہا، اور پھر کرسٹلائزڈ انٹیلیجنس وہ جو اسپیسیفک ایبلٹیز ہیں. اسی طرح سے سٹرنبرگ بھی بہت مشہور ایک انٹیلیجنس کا تھیورسٹ ہے. اس نے 1985 میں 3 ٹائپس پروپوز کیے ہیں: انالیٹیکل انٹیلیجنس، کریٹیو اور پریکٹیکل. انالیٹیکل، کریٹیو اور پریکٹیکل. تو اب یہاں پہ ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس میں نیچر کا اور نرچر کا کتنا رول ہے. تو نیچرلی بھی انالیٹیکل ایبلٹیز ہو سکتی ہیں اور نرچرلی بھی ہو سکتی ہیں. کریٹیو ایبلٹیز کے بارے میں زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ نیچرل ہیں، اور کریٹیویٹی کو سوشلائزیشن کے نتیجے میں پیدا کرنا مشکل سمجھا جاتا ہے. لیکن تھیوریٹیکلی پاسبل ہے، اس میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. یعنی کہ مثال کے طور پہ ہر بندہ شاعر بن سکتا ہے، ہر بندہ مصور بن سکتا ہے. ایون 60 سال کی عمر میں بھی اگر وہ یہ چاہے کہ وہ پینٹنگ کرے یا پوئٹری کرے یا کوئی اور کریٹیو ڈرامہ لکھے، کوئی پوئمز لکھے، تو وہ لکھ سکتا ہے. تھیوریٹیکلی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں، گراؤنڈ ریالٹیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کریٹیو بائی برتھ ہوتے ہیں وہی پھر اس کریٹیویٹی کو ایگزیبٹ کرتے ہیں، اور جو لوگ بائی برتھ
کریٹیو نہیں ہوتے، کیا کہنا چاہیے، کنونشنل ہوتے ہیں، تو وہ کریٹیوٹی سے ریلیٹڈ کاموں پر زیادہ فوکس نہیں کرتے۔ اچھا جی، اس کے بعد گل فورڈ ہے، یہ بھی ایک مشہور نام ہے، 1988۔ اس نے 3 طرح سے ٹائپیفائی کیا ہے انٹیلیجنس کو: کانٹینٹ، کوگنیٹو پروسیسنگ اینڈ آؤٹ کمز۔ اب اس کے دیکھنے کا انداز تھوڑا ڈفرینٹ ہے۔ کانٹینٹ جو انفارمیشن پروسیسنگ کی ہم نے بات کی کہ انٹیلیجنس کی ایک ٹائپ یہ ہے کہ اس میں کانٹینٹ کیسا ہے، وہ ٹائپ کانٹینٹ سے ریلیٹڈ ہے، یعنی انفارمیشن سے ریلیٹڈ ہے۔ دوسری ٹائپ یا دوسری سٹیج کہہ لیجئے وہ کوگنیٹو پروسیسنگ سے ریلیٹڈ ہے، اور تیسری آؤٹ کم سے ریلیٹڈ ہے، آؤٹ کم سے بھی ریلیٹڈ ہے، تینوں طریقے سے ماشاءاللہ ریلیٹڈ ہے۔ یعنی مثال میں آپ کو یہ دوں کہ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے زاہد۔ زاہد کو ہم ایک پزل دیتے ہیں سالو کرنے کے لیے، اب اس کی ذہانت کو ہم 3 زاویوں سے ناپنے کی کوشش کریں گے۔ ایک تو یہ کہ پزل کا جو کانٹینٹ ہے وہ کتنا ڈیفیکلٹ ہے۔ اگر زیادہ ڈیفیکلٹ ہے تو زاہد زیادہ انٹیلیجنٹ سمجھا جائے گا، اور اگر کانٹینٹ ہی ایزی ہے تو پھر انٹیلیجنس کو ایزی پرسپیکٹیو میں ہی ایویلویٹ کیا جائے گا۔ اس کے بعد کوگنیٹو پروسیسنگ کہ اس نے ٹائم کتنا لیا ہے، اس پزل کو سالو کرتے ہوئے ماتھے پہ پسینہ تو نہیں آیا، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی اس کو، اور آؤٹ کم جو اس نے جواب دیا ہے وہ کیا درست دیا ہے یا نہیں دیا ہے۔ تو ان تینوں زاویوں سے زاہد جو پزل سالو کرے گا اس کی ذہانت کو ہم لیبل کریں گے، کسی ایک زاویے سے نہیں کریں گے۔ یعنی کہ سکولوں میں آپ دیکھتے ہیں، کالجز، یونیورسٹیز میں، کہ ذہانت جو ہے ایکڈیمک پرفارمنس کی شکل میں وہ صرف اور صرف آؤٹ کم سے، ایکڈیمک پرفارمنس سے میجر کی جاتی ہے کہ سی جی پی اے کتنا ہے، گریڈز کتنے ہیں۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ استاد نے کانٹینٹ کیسا دیا ہے، پڑھایا کیسے ہے۔ بچے کی گریڈنگ میں یہ بالکل بھی نہیں دیکھا جاتا کہ اس کو معلومات جو ملی ہیں استاد محترم سے، تو استاد محترم نے جو معلومات اس کو دی ہیں، جو علم اس کو دیا ہے، وہ کس کوالٹی کا ہے، کیا وہ اس قابل ہے کہ آؤٹ کم دے سکے۔ اسی طرح جو کوگنیٹو پروسیسنگ ہوئی ہے، جو ہوم ورک دیا گیا ہے، جو اسائنمنٹس دی گئی ہیں، جو کوئزز لی گئی ہیں، یہ سب کوگنیٹو پروسیسنگ ہے، تو یہ اس کی کیا کوالٹی ہے۔ تو ان چیزوں کو تو خیر ہم دیکھتے نہیں ہیں، آؤٹ کم پہ ہمارا فوکس ہے، ہمیشہ آؤٹ کم پہ فوکس رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں ہے، ماشاءاللہ۔ انما الاعمال بالنیات، تو اعمال کا نتیجہ چاہے درست نکلے غلط نکلے، نیت اگر خالص ہے تو اس پر اجر و ثواب بھی ہے، اور اس پر اللہ کی خوشنودی بھی ہے۔ تو فارمل سائنٹیفک پرسپیکٹیو میں نیت کو تو خیر کوئی سمجھنے کی کسی نے کوشش بھی نہیں کی، ول، اور جنہوں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے انہوں نے آخر میں جا کے کہا کہ وی ڈونٹ ہیو اینی فری ول، فری ول ہے ہی نہیں انسان کے پاس۔ یہ ایک سائنس کا نتیجہ ہے، اس پر بھی میں آگے تھوڑا سا چل کے بات کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس ٹائپس ہیں انٹیلیجنس کی، وہ گارڈنر کی تھیوری ہے۔ 8 ٹائپس انٹیلیجنس کی اس نے پروپوز کی ہیں: لنگوسٹک انٹیلیجنس، لاجیکل انٹیلیجنس، اسپیشل انٹیلیجنس، میوزیکل انٹیلیجنس، موٹر ایبلٹی، انٹرپرسنل، انٹراپرسنل اینڈ نیچرلسٹک انٹیلیجنس۔ اب یہ آپ ذہن میں رکھیے، میں اکثر آپ کو سینسٹائز کرتا رہتا ہوں کہ یہ جو نفسیات میں علم آپ کو ملتا ہے، نفسیات کا علم، سائنس آف سائیکالوجی، تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اس میں سائنس کتنی ہے۔
اسی طرح سے پرسنالٹی تھیوریز، سیلف کی تھیوریز، سوشل سائیکالوجی، پازیٹیو سائیکالوجی، کراس کلچرل سائیکالوجی، مطلب 99% سائیکالوجی جس کو کہ ہم سائنس سمجھتے ہیں وہ بیسیکلی سوشل سائنس ہے۔ یہ جو 8 ٹائپس اس نے دی ہیں گارڈنر نے، یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے، یہ کوئی امپیریکل ایویڈنس کوئی نہیں ہے اس کے پیچھے، یہ ساری کی ساری تھیوریز ہیں۔ ان کو تھیوریٹیکل پرسپیکٹو میں ہی ہم سمجھتے ہیں، اور اتھارٹی کے پرسپیکٹو میں بندے کا، فلاسفر کا قد کاٹ دیکھتے ہوئے اس کو، جس طرح سگمنڈ فرائیڈ ہے تو اس کی تھیوریز کے پیچھے تو کوئی سائنس نہیں ہے، یعنی اس چیز کے پیچھے کوئی سائنس نہیں ہے کہ سائیکو سیکشول سٹیجز ہیں، یا مائنڈ کے 3 کمپوننٹس ہیں، یا پرسنالٹی کے 3 سٹرکچرز ہیں۔ اس کے پیچھے سائنس تو کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح سے میسلو کی ہائرارکی آف نیڈز ہے، اور ڈفرینٹ سائیکالوجسٹ کے جتنے بھی پرسپیکٹیوز ہیں، تو ایز فار ایز سائنس، پیور سائنس از کنسرن، اس کا سائیکالوجی میں ہونا یہ بہت ہی کم ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ جن کو ہم سائنس کہہ سکتے ہیں، جس طرح فرائیڈ کا پلیجر پرنسپل ہے، یہ بالکل سائنس سے بھی آگے کی چیز ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے، یونیورسل ٹروتھ۔ اور یہ الگ بات ہے کہ وہ سگمنڈ فرائیڈ کا اپنا ذاتی تھیوری نہیں ہے، بلکہ اس نے، سگمنڈ فرائیڈ نے امام غزالی کے بہت سے مفکورات کو اپنایا ہے۔ تو امام غزالی کا جو قوت غضب اور شہوت کا نظریہ ہے، اسی کی بنیاد پہ اس نے ڈیتھ انسٹنکٹس اور لائف انسٹنکٹس پروپوز کیے ہیں۔ اینی ویز، اس سلائیڈ سے آپ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ نفسیات میں ہر ہی مضمون میں، ہر ٹاپک میں ڈائیورسٹی ہوتی ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، تو کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں چیزیں، اسٹریٹ فارورڈلی یس اور نو اور رائٹ اینڈ رانگ آنسرز آپ کو سائیکالوجی میں نہیں ملتے۔ تو جس چیز پر ایک پیراڈائم ڈیولپ ہو جائے، زیادہ تر لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیں، تو اس کو پھر اچھا سمجھا جاتا ہے، وہ بھی ایک درست طریقہ نہیں ہے۔ اچھا، ان ٹائپس کے بعد یہ کلاسیکل ٹائپس تھی انٹیلیجنس کی، اور یہ انہوں نے کافی انٹیلیجنس کو ڈیولپ کرنے میں ایز اے سبجیکٹ بہت رول پلے کیا ہے، اور نیچر اور نرچر کو اکاموڈیٹ کیا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو لیٹسٹ ٹائپس ہیں انٹیلیجنس کی، اس میں انٹیلیجنس کو انسان کی سائیکو سوشل لیونگ اور سائیکو سوشل فنکشننگ کے پیرامیٹرز میں دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اس سلسلے میں 2 ٹائپس انتہائی مشہور ہیں انٹیلیجنس کی، ایک سوشل انٹیلیجنس ہے اور ایک ایموشنل انٹیلیجنس ہے۔ تو ان دونوں کا بھی اگر کمپیریزن کریں تو سوشل انٹیلیجنس زیادہ پاپولر ہے، اس پہ کام زیادہ کیا ہے ریسرچرز نے، اور ایموشنل انٹیلیجنس پہ اتنا زیادہ کام نہیں ہے ابھی، لیکن پھر بھی مشہور ہے بہت۔ سوشل انٹیلیجنس انسپائرڈ ہے سوشل لرننگ تھیوری سے، بندورا کی تھیوری ہے سوشل لرننگ، اور سوشل انٹیلیجنس جیسا ویسٹرن سائیکالوجی میں موسٹلی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سوسائٹی میں ایک ایسے طریقے سے کیری کرے کہ اس کی سوشل ریکگنیشن ہو سکے، سوشل سٹیٹس اس کو مل سکے، لوگ اس کو اچھا سمجھیں، عزت ہو اس کی، تو معاشرے میں ایسے موو کرے، ایسے سوشل انٹریکشنز ایسے کرے، اس میں اتنی سماجی ذہانت ہونی چاہیے کہ وہ سماج کو متاثر کر سکے۔ یہ ہے سوشل انٹیلیجنس۔ تو سکون کا پرسپیکٹیو اس سلسلے میں بالکل ہی مختلف ہے، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد ایموشنل انٹیلیجنس کا بھی جو ویسٹرن پرسپیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنے کے اور ریگولیٹ کرنے کے قابل ہو۔
بدتمیز نہ ہو، بد تہذیب نہ ہو، اس کے جذبات اس کو مشتعل نہ کر پائیں، اور اگر اس میں جذباتی ذہانت ہوگی تو وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا سیکھے گا، اور موقع کی مناسبت سے سچویشن ٹو سچویشن ویری کریں گی اس کی ایموشنل ایگزیبیشن۔ تو سکون کلینکل ماڈل میں یہ دونوں جو ٹائپس ہیں انٹیلیجنس کی، یہ انکارپوریٹڈ ہیں، لیکن ان کا جو ڈیفینیشنز ہیں یا ان کے جو پرسیپشنز ہیں، میننگز ہیں، وہ ڈفرینٹ ہیں۔ لیکن جو یہ ویسٹرن پرسپیکٹیوز ہیں سوشل انٹیلیجنس کی اور ایموشنل انٹیلیجنس کی، یہ آپ مزید ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں ارلیئر فلاسفرز سے ریلیٹڈ۔ اب سکون کا جو کلینکل ماڈل ہے اس کے پیچھے ظاہری بات ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ پورے کا پورا فلسفہ ہے، سینسری اینڈ الٹیمیٹ نالج آن آبزرونگ نیچر۔ جو سینسری نالج ہے وہ سائیکولوجیکل نالج ہے، نالج بیسڈ آن دا سائنٹیفک ڈسپلن آف سائیکالوجی، جتنی بھی سائنس اس میں ہے۔ سائیکالوجی کا جو کمپلیٹ ٹائٹل دیا جاتا ہے سائیکالوجی کو، وہ ہے دا سائنٹیفک ڈسپلن آف سائیکالوجی۔ تو اس میں جو لفظ ہے سائنس کا، اس کی بھی پھر ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہیں۔ تو سینسری نالج سے مراد ہوتی ہے سائنٹیفک نالج، اور الٹیمیٹ نالج جو ہے سکون میں، سینسری اینڈ الٹیمیٹ نالج آن آبزرونگ نیچر۔ سکون ایبریویٹڈ ہے سینسری اینڈ الٹیمیٹ نالج آن آبزرونگ نیچر۔ جو الٹیمیٹ نالج ہے وہ قرآن پاک سے حاصل شدہ علم ہے، اور جو نیچر ہے، فطرت، اس کو بھی سکون کلینکل ماڈل میں ایک ناول اور یونیک طریقے سے ڈیفائن کیا گیا ہے۔ تو یہ جو فلاسفی ہے سکون ماڈل کے پیچھے، اس پر میں آلریڈی کافی نشستیں کر چکا ہوں، کافی اس پہ آرٹیکلز موجود ہیں، اردو میں بھی ہیں، انگلش میں ریسرچ پیپرز بھی ہیں، ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں یوٹیوب پہ، اس کو تفصیلی طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ذہانت کے اور نیچرلائزیشن کے پرسپیکٹیو میں جو دو تین خاص چیزیں سمجھنے کی آج ضرورت ہے، وہ یہ ہیں کہ انسان کی 4 ذاتیں ہیں، انسان کی ذات ایک نہیں ہے، 4 ہیں۔ تو یہ 4 ذاتوں کا جو تصور ہے یہ نفسیات میں بھی کسی نہ کسی حوالے سے ملتا ہے، اور سکون کلینکل ماڈل میں تو بالکل ٹپیکلی کیٹیگوریکلی میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ انسان ایک نہیں ہے، اس کی 4 ذاتیں ہیں، انسان کی 4 ذاتیں ہیں۔ تو اس کے بعد ہر ذات کی اپنی فطرت ہے، اپنی نیچر ہے، اور ذہنی صحت کے 8 شعبے ہیں، ذہانت کی 8 اقسام ہیں۔ تو بس اس چارٹ سے آپ کو جو آج کی نشست میں جو معلومات چاہیے وہ یہی ہیں کہ انسان کی 4 ذاتیں ہیں، 4 فطرتیں ہیں، 8 شعبے ہیں ذہنی صحت کے، اور ذہانت کی 8 ٹائپس ہیں۔ اب یہ اس پہ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ آپ کیسے شور شاٹ طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی 4 ذاتیں ہیں اور 8 ڈومینز ہیں اور 8 ٹائپس ہیں انٹیلیجنس کی، یہ کیسے، کیا یہ ایک سائنس ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ عرض کیے دیتا ہوں کہ، اور اکثر کرتا بھی رہتا ہوں، کہ سکون کلینکل ماڈل میں شامل کوئی بھی فلسفہ کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ جو اس سے پہلے کے ٹاپکس ہیں اور فلاسفیز ہیں، مثال کے طور پہ ذہانت ہے، جو سکون کا فلسفہ ذہانت ہے وہ پچھلے ذہانت کی تھیوری سے کم از کم زیادہ سائنٹیفک ہے، یہ میرا کلیم ہے۔ اسی طرح سے سائیکو سوشل ہیلتھ کے جو 8 ڈومینز ہیں، یا 4 ذاتوں کا آپ بتائیے گا کہ 4 ذاتیں سکون کلینکل ماڈل پروپوز کرتا ہے، تو کیا یہ سائنٹیفک ہیں؟ 4 اگر یہ سائنٹیفک نہیں ہیں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ سائنٹیفک ہیں، اس کو تو میں ثابت کر بھی چکا ہوں، کر بھی سکتا ہوں کہ یہ سائنٹیفک ہے۔ تو سائنس صرف لیبارٹریز میں سے نکلنے کا نام نہیں ہے، سائنس
انٹروسپیکشن سے بھی حاصل ہوتی ہے، سائنس ایکسپیرینس سے بھی حاصل ہوتی ہے، وہ ہماری آج کی بحث نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ سائنس نہیں ہے تو پھر سگمنڈ فرائڈ سے لے کر اب تک جتنی بھی سائنس ہے سائیکالوجی میں، وہ سب اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینکیے، پھر کچھ بھی سائنس نہیں ہے۔ اگر یہ سائنس نہیں ہے تو پھر کچھ بھی سائنس نہیں ہے۔ بندہ پرور آپ ہی فرمائیے، ہم برے ٹھہرے تو اچھا کون ہے؟ یہ دو تین چیزیں آپ اس سلائیڈز میں سے اپنے ذہن میں رکھیے۔ 4 ذاتوں کا تصور ہے، ان کی اپنی اپنی فطرتیں ہیں، ڈائیورسیفائڈ، ٹھیک ہے؟ اور ان 4 ذاتوں کا تصور جو ہے یہ الفریڈ ایڈلر نے بھی پروپوز کیا ہے، اور سوشل سائیکالوجی میں 2 ذاتوں کا تصور تو کامن ہے، پرسنل سیلف اینڈ سوشل سیلف۔ لیکن سکون کلینکل ماڈل میں یہ جو ذاتیں ہیں اور ان کی جو فطرتیں ہیں، ان کے مفاہیم جداگانہ ہیں۔ اور یہ ابھی جو ایک لیٹسٹ پیپر میرا آیا ہے، اٹس ٹائم ٹو ٹرانسلیٹ قرآنک ورڈز نفس اینڈ قلب ایز ریفرنگ ٹو مائنڈ اینڈ انٹیلیجنس۔ اس میں اگر آپ غور و خوض کریں گے تو 420 قرآنی آیات کا کانٹینٹ اور کانٹیکٹس کو دیکھتے ہوئے میں نے انالیسس کیا ہے، اور اس میں سے بھی 4 ذاتوں کا تصور سامنے آیا ہے۔ اور اس میں اب تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ سابقہ نشستوں میں نے اسپیشلی وہ جو سیریز ہے سکون ماڈل کی، اس میں تفصیلی طور پر میں نے 4 ذاتوں کا حوالہ دیا ہے۔ تو ذہنی صحت کے 8 شعبے ہیں، اور ذہانت کی بھی اسی طرح سے 8 ٹائپس ہیں۔ سوشل انٹیلیجنس اور ایموشنل انٹیلیجنس پہ پہلے بھی کام ہو چکا ہے۔ کچھ ٹائپس جو ہیں وہ میں نے نئی پروپوز کی ہیں، اور میں نے ان پہ کام کیا ہے، ان کو ویلیڈیٹ کیا ہے، اور کچھ پبلشڈ ہیں، کچھ پہ بھی کام جاری ہے۔ یہ 8 ٹائپس ہیں۔ اس طرح سے سیکچول انٹیلیجنس ایک نیا کانسیپٹ ہے، اس پہ آلریڈی ایک میرا پیپر پبلشڈ ہے، اس کا ٹائٹل ہے میجرنگ سیکچول انٹیلیجنس فار ایویلویٹنگ سیکچول ہیلتھ۔ سیکچول انٹیلیجنس بھی اٹس اے ٹائپ آف انٹیلیجنس، ناول، یونیک، نیو، لیٹسٹ ٹائپ آف انٹیلیجنس۔ کچھ عرصہ قبل یہ سوشل انٹیلیجنس اور ایموشنل انٹیلیجنس بھی تو انٹیلیجنس کی ٹائپس نہیں تھی۔ تو آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نئی نئی ٹائپس سائیکو سوشل فنکشننگ کے نتیجے میں پیدا ہو رہی ہیں۔ جس طرح سے اسپریچول انٹیلیجنس کا آپ نے سنا ہوگا، آپ یہ اس کو لوگ ایک ٹائپ سمجھتے ہیں، لیکن اس پہ اگر آپ کو اسکیل دیکھنا چاہیں تو وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ سکون کلینکل ماڈل میں ان 8 ٹائپس کے اسکیلز بھی اویلیبل ہیں، اور یہ اسٹیٹسٹیکلی ویلیڈیٹڈ ہیں، اور ان میں جو یہ سیکشول اور ریلیجس انٹیلیجنس ہے، اور اسی طرح سے مورل انٹیلیجنس کا بھی پہلے لٹریچر میں ذکر ملتا ہے، لیکن اسکیلز وغیرہ اویلیبل نہیں ہیں۔ تو سکون کلینکل ماڈل چونکہ 8 ڈومینز پروپوز کرتا ہے مینٹل ہیلتھ کے، ذہنی صحت کے، لہٰذا انٹیلیجنس کی بھی 8 ہی ٹائپس پروپوز کرتا ہے۔ اب یہ ایک ماڈل، ایک چارٹ جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ نیت کی، جب میں بات کر رہا تھا کہ نیت کا کیا مقام ہے اور ذہانت کا اس میں کیا مقام ہے، یہ چارٹ ہے ایک دا پروسیس ان دا ایگزیکیوشن آف ہیومن بیہیویئر، انسانی بیہیویئر کیسے بنتا ہے۔ اس بحث سے کہ انسانی بیہیویئر کیسے مارز وجود میں آتا ہے، کیسے بنتا ہے، پیدا کیسے ہوتا ہے، کوئی بھی بیہیویئر، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا بیہیویئر، انسانی باڈی کا کوئی بھی ایکشن، وہ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، کیسے اس کی برتھ کیسے ہوتی ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک انتہائی دلچسپ موضوع ہے، اس پہ بہت ہی کم بات کی جاتی ہے، انتہائی نایاب موضوع ہے بیہیویئر کی ڈیولپمنٹ اور بیہیویئر کی ایگزیکیوشن۔
تو اس کو سمجھنے سے بھی آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ ذہانت کتنی ضروری ہے، اور ذہانت کی جو نیچرلائزیشن ڈویژن ہے وہ کس قدر ضروری ہے۔ اور ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ سے یہ کہا کہ طرح طرح کی انفارمیشن ہوتی ہے انسان کی میموری میں، تو وہ انفارمیشن کہاں سے آتی ہے، یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اس فری ول والے چارٹ سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو اب آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائڈ پہ آپ کو ویزیبل ہے کہ جو انسان کی امیجری ہے، تخیل، اس میں انفارمیشن کا وہ سورس ہے، جو انفارمیشن کا پرائمری سورس ہے وہ امیجری ہے، تخیل۔ اب میموری سے ریلیٹڈ بھی آپ کے پاس شاید معلومات ہوں کہ میموری کی بھی ٹائپس ہیں۔ ایک سینسری رجسٹر ہے، سینسری رجسٹر، ایک شارٹ ٹرم میموری ہے، ایک لانگ ٹرم میموری۔ تو وہ جو سینسری رجسٹر ہے، یہ امیجری کا جو ٹائٹل ہے یہ اسی کے آلموسٹ پیرلل ہے، لیکن یہ زیادہ ایک جامع ٹائٹل ہے، امیجری، کیونکہ سینسری رجسٹر میں جو سینسری کا لفظ ہے وہ سینسیشن سے متعلق ہے، تو کسی چیز کو سینس کریں گے تو وہ سینسری رجسٹر میں آئے گی۔ لیکن امیجری میں ایون وداؤٹ سینسنگ، ایون وداؤٹ سینسیشنز انفارمیشن آتی ہے۔ اب وہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ داخل فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ وہ ہماری جو آئیڈیل سیلف ہے، جو ہم بننا چاہتے ہیں، جو ہماری فینٹیسیز ہیں، وہ اس میں انفارمیشن داخل کرتی ہیں امیجری میں، ہمارے جذبات اس میں داخل کرتے ہیں انفارمیشن، شیطان انفارمیشن داخل کرتا ہے۔ اب یہ جو سینسری رجسٹر ہے، سینسری رجسٹر، تو چونکہ جو ماڈرن سائیکالوجی ہے وہ شیطان کو تو نہیں مانتی، لہٰذا اگر ان سے پوچھا جائے کہ جو شیطانی خیالات ہیں یہ کہاں پہ آتے ہیں، شارٹ ٹرم میموری میں آتے ہیں، لانگ ٹرم میں آتے ہیں، سینسری رجسٹر میں آتے ہیں، تو وہ تو شیطان کو تو چونکہ مانتے ہی نہیں ہیں، لہٰذا سینس بھی نہیں کر پاتے، چونکہ مانتے ہی نہیں لہٰذا سینس بھی نہیں کر پاتے۔ سینسیشن کے لیے بلیف کا ہونا ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ اگر ایک میڈیسن میں کھاتا ہوں اور میرا یہ بلیف ہے کہ وہ اثر بالکل بھی نہیں کرے گی تو نہیں کرے گی۔ تو یہ ایک عجیب سی ایک فلسافیکل بحث ہے، اس وقت اس میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن ایک دنیا میں کثیر تعداد ہے لوگوں کی، میجورٹی، چلیں سائنس، سوشل سائنس پیراڈائم میجورٹی پہ بنتے ہیں نا، زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت امریکہ سے جاپان تک کیا میجورٹی شیطان کو مانتی ہے یا نہیں مانتی؟ تو مانتی ہے، یہودی مانتے ہیں، عیسائی مانتے ہیں، مسلمان مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں۔ تو میجورٹی اس وقت دنیا میں بلیورز کی ہے، ایتھیسٹس کی تو نہیں ہے۔ تو میجورٹی کا یہ خیال ہے کہ شیطان ذہن انسانی میں خیالات داخل کرتا ہے، انفارمیشن دیتا ہے انسان کو، اور ہمارا جو سکون کلینکل ماڈل ہے وہ تو ثابت کیے بیٹھا ہے قرآن پاک سے۔ میرا ایک آرٹیکل اس سلسلے میں موجود ہے، انسان کی ذہنی و نفسیاتی صحت کی خرابی میں شیطان کے کردار پر قرآنی حوالہ جات۔ قرآن میں ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان آپ کا کھلا ترین دشمن ہے، تو عدو مبین ہے، کھلا دشمن ہے۔ پھر شیطان خیالات کیسے داخل کر، اس پہ بھی
قرآن پاک میں ہمیں جگہ جگہ معلومات ملتی ہیں، تو ان کو ہم ڈینائی تو نہیں کر سکتے، وہ انفارمیشن ہے۔ تو میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ شیطان کو اگر سائنٹیفک پرسپیکٹو میں نہیں مانتے تو انگزائٹی کو تو مانتے ہیں۔ اب انگزائٹی کو کس وجہ سے سائنٹیفک مانتے ہیں یہ آپ سوچئے اور شرمندہ ہوئیے کہ کیا جو اینکشس تھاٹس ہیں، انگزائٹی ہے، ریکرنگ نیگیٹو تھاٹس ہیں، یہ سائنٹیفکلی کیسے ڈٹرمن ہوئی ہیں؟ سائنٹیفکلی یہ پتہ چل سکتا ہے کہ شخص کے کسی میڈیکل ٹیسٹ کرنے سے کہ اس کو انگزائٹی کتنی ہے، ڈپریشن کتنا ہے، اس میں کنڈکٹ ڈس آرڈر کتنا ہے، اس میں شیزوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر کتنا ہے، اس میں ڈیپینڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر کتنا ہے؟ یہ سائنٹیفکلی ان چیزوں کو ٹیسٹیفائی کیا جا سکتا ہے۔ ایون سائیکیٹرسٹ جو ہیں وہ ڈی ایس ایم یوز کر رہے ہیں اور سوال نامے یوز کر رہے ہیں۔ تو سوال ناموں سے سائنس تو نہیں بنتی، سوال نامہ تو دینا ہی ایک حماقت ہے کہ ایک ڈپریسڈ بندے کو آپ سوال نامہ پکڑا دیجئے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس وقت ڈپریسڈ سٹیٹ میں ہیں، ایک موڈ ڈپریسڈ ہے، اور ہمیں اندر سے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کی جو آنسرنگ کی کوالٹی ہوگی وہ ساؤنڈ نہیں ہوگی چونکہ آپ ڈپریسڈ ہیں، لہٰذا لیکن پھر بھی چلیں آپ اس کویسچنئر کو فل کر دیجئے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ آپ کس حد تک ڈپریسڈ بندے کی آنسرنگ، اس کے جو رسپانسز ہیں وہ سائنٹیفکلی کیسے اتھینٹک ہیں۔ تو اینی ویز شیطان اپنا اس میں خیالات داخل کرتا ہے، امیجری میں فرشتہ خیالات داخل کرتا ہے، جادو کے نتیجے میں، عملیات کے نتیجے میں، موکلات کے نتیجے میں، جنات کے نتیجے میں انفارمیشن آتی ہے انسان کے ذہن میں، پھر انوائرمنٹ کی وجہ سے یعنی ایٹماسفیئر، کلچر اور سوشیالوجی کی وجہ سے، دوسرے لوگوں کی وجہ سے، دوسرے لوگ بھی من الجنت والناس، دوسرے لوگ بھی ہم میں خیالات داخل کرتے ہیں، نان وربلی اور وائرلیسلی۔ اور نان وربل کمیونیکیشن جو ہے یہ خیالات ہی داخل کرنا ہے۔ سائنس سمجھتی ہے کہ جو کمیونیکیشن کا میجر پارٹ ہے، آلموسٹ 79%، وہ نان وربل کمیونیکیشن ہے۔ تو نان وربل کمیونیکیشن میں جو انفارمیشن ہمیں ملتی ہے، جو سگنلز اور جو وائبز ہم ریسیو کرتے ہیں، وہی خیالات ہیں نا۔ تھاٹ کیا ہے؟ تھاٹ انرجی ہے، فزکس کی اصطلاحات میں انفارمیشن ہے، یہ ایک ہی نام ہے، آپ اس کو انفارمیشن کہہ لیجئے یا اس کو خیال کہہ لیجئے، تھاٹ کہہ لیجئے۔ تو دوسرے لوگ ہم میں خیالات داخل کرتے ہیں، گھسیڑتے ہیں باقاعدہ نان وربلی۔ کسی ماڈل کو آپ دیکھتے ہیں تو وہ اب اس کی انٹینشن بھی نہیں ہے آپ میں خیالات داخل کرنا، لیکن آپ چونکہ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے بھی اس کی طرح بننا ہے، یہ اس کی شخصیت کی وجہ سے یہ خیالات آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں۔ جس طرح کمپنی کا اثر آپ دیکھتے ہیں، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ ایسے رنگ پکڑتا ہے، خیالات چھوڑتا ہے ایک دوسرے کے اندر۔ اسی طرح سے انسانی جسم سے بھی خیالات پیدا ہوتے ہیں، بائیولوجیکل پرسپیکٹو میں یا فزیولوجیکل یا نیورولوجیکل پرسپیکٹو میں یا نیوٹریشنل پرسپیکٹو میں۔ یہ بھی میرا ماننا ہے کہ غذا سے بھی خیالات کا جنم ہوتا ہے، اور ڈفرینٹ غذائیں لینے سے ڈفرینٹ قسم کے خیالات ذہن انسانی میں داخل ہوتے ہیں۔ تو جب یہ سب خیالات، یہ انفارمیشن، ہم بات کر رہے ہیں اس وقت انٹیلیجنس کی، اور انٹیلیجنس میں ہم نے دیکھا تھا کہ دا اسکلڈ یوز آف ریزن، اور پھر اسکل کو ہم نے کہا کہ اسکل ہے انفارمیشن پروسیسنگ۔ تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ انفارمیشن کیا ہے۔ تو وہ یہ انفارمیشنز ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں،
یہ سب انفارمیشنز ہیں. یہ انفارمیشن امیجری سے سٹارٹ ہوتی ہے، اس کے بعد انسان اس کو پرسیو کرتا ہے، اور پرسیپشن میں پھر سائنس سمجھتی ہے، جو سائنس ہے سائیکالوجی کی، وہ یہ سمجھتی ہے کہ انڈیویجولز ڈفر ان پرسیپشن. ہر بندے کی پرسیپشن دوسرے سے مختلف ہے. وہ مختلف اس لیے ہے کہ ہر بندے کی میموری دوسرے سے مختلف ہے، اور ہر بندے کی میموری میں جو انفارمیشن سٹورڈ ہے وہ مختلف ہے، چونکہ اس کے ایکسپیرینسز مختلف ہیں، اس کے بیلیفز مختلف ہیں، اس کے ایٹیٹیوڈز مختلف ہیں، ایپٹیٹیوڈز مختلف ہیں، اور سب سے بڑھ کے اس کو جو لائف میں ایکسپیرینسز ہوئے ہیں وہ دوسرے بندے سے مختلف ہیں، لہٰذا وہ مختلف طرح سے پرسیو کرتا ہے. ممکن ہے کہ تو جس کو سمجھتا ہو بہاراں، اوروں کی نگاہوں میں وہ موسم ہو خزاں کا. تو ہر شخص ہر چیز کو ایک ہی طرح سے پرسیو نہیں کرتا. تو امیجری سے پرسیپشن دوسری سٹیج ہوئی، پھر اس کے بعد تیسری سٹیج جو ہے یہ انٹیلیجنس کی ہے. یہاں پہ انٹیلیجنس کا رول ہے انفارمیشن پروسیسنگ میں، کہ کیسے کوگنیٹیو ایبیلیٹیز ریفائن کرتی ہیں انفارمیشن کو، فلٹر آؤٹ کرتی ہیں، رول آؤٹ کرتی ہیں، سینسر کرتی ہیں، اور ریفائن کر کے پھر اس کے بعد اس ریفائنڈ، یہ ہے اسکل، دا اسکلڈ یوز آف ریزن. یہاں پہ ہے اسکل. تو وہ جو اسکل ہے، پھر وہ جو ٹائپس ہم نے انٹیلیجنس کی دیکھی تھی، اس میں نیچر کا بھی رول ہے، نرچر کا بھی رول ہے اس اسکل کو ڈیولپ کرنے میں. اس میں جنرل ایبیلیٹیز بھی ہیں، اس میں اسپیسیفک ایبیلیٹیز بھی ہیں. تو ان جنرل اور اسپیسیفک دونوں طرح کی ایبیلیٹیز کا رول ہے اس میں. اور یہاں پہ پھر ان پرسیپشنز کو ریفائن کر کے پروسیس کیا جاتا ہے، جس کو انٹیلیجنس کہتے ہیں. انٹیلیجنس کا یہ سارے کے سارے بیہیویئرل پرسپیکٹیو میں رول، آپ اس کی جگہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہاں پہ، اس کا مقام کہاں پہ ہے. اس کے بعد نیت بنتی ہے، پھر ارادہ بنتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا ارادہ شامل حال ہو تو عمل واقعہ ہوتا ہے، بیہیویئر ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. یہ ایک مکمل ماڈل ہے، دا پروسیس ان دا ایگزیکیوشن آف ہیومن بیہیویئر. اور یہ اس طرح کے ماڈل نفسیات میں نایاب ہیں. مجھے کوئی آج سے پہلے میری نظروں سے اس طرح کا ماڈل نہیں گزرا جو کہ شروع سے لے کر آخر تک ساری سٹوری کلیئر کرے کہ خیال ہے کیا، آتا کہاں سے ہے، اس کو پروسیس کیسے کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد بیہیویئر کیسے ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. یہ امیجری سے پیچھے جو گیم ہے، یہ ماڈرن سائیکالوجی کے پرسپیکٹیو سے اور ان کی انڈرسٹینڈنگ سے باہر ہے. اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو سپر نیچرل فورسز ہیں اور جو ہماری اپنی چار ذاتیں ہیں وہ کس طرح سے رول پلے کرتی ہیں. تو بیسیکلی یہ چارٹ جو تھا یہ فری ول سے ریلیٹڈ ہے، لیکن میں نے آپ کو آج کی نشست میں اس لیے بتایا کہ اس سے آپ کو انٹیلیجنس کا رول اور اس کا جو پلیس ہے، جو اس کی جو مقام ہے بیہیویئر کی ایگزیکیوشن میں، وہ سمجھ آ سکے. تو 8 طرح کی سائیکو سوشل پرابلمز ہیں، 4 طرح کی نیچرز ہیں، اور پھر 8 طرح کی ہی ذہانت کی اقسام ہیں. اچھا، اب اس میں جو نیچرلائزیشن ہے اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو پچھلے کلینکل ماڈلز ہیں، جو سکولز آف تھاٹ ہیں کلینکل سائیکالوجی میں، وہ سارے سائیکو سوشل پرابلمز کو یا مینٹل ڈس آرڈرز کو ریزالو کرنے کے لیے کسی ایک طرح کی ذہانت پر فوکس کرتے ہیں. ذہانت کی 8 اقسام ہیں، لیکن چونکہ یہ 8 اقسام سکون کلینکل ماڈل میں ہیں، اس سے پہلے کے جو کلینکل ماڈلز ہیں ان کے نوٹس میں نہیں ہیں، یہ تو ناول ہیں، نئی ہیں. لہٰذا جو کلینکل ماڈلز ارلیئر ہیں وہ کسی خاص انٹیلیجنس کی ٹائپ پر فوکس کرتے ہیں، اور سائیکو پیتھولوجی میں، ڈائگنوسز میں،
اور سائیکو تھراپی میں یعنی ٹریٹمنٹ میں وہ کسی خاص طرح کی ذہانت پر فوکس کرتے ہیں سارے مسائل کے لیے. یعنی کہ میں مثال آپ کو اس طرح سے دوں کہ میرے گھر میں 8 گاڑیاں کھڑی ہیں اور 8 گاڑیوں کے 8 ڈفرینٹ مقاصد ہیں. ایک شہر کے اندر کے لیے ہے، صاف ستھرے روڈوں کے لیے ہے. دوسری آف روڈ آف ٹریک پہ چلانے کے لیے ہے. تیسری ریسنگ کار ہے. چوتھی سائز میں چھوٹی ہے، بھیڑ بھاڑ میں جانے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. اس طرح سے 8 گاڑیاں کھڑی ہیں. تو اب میں نے اگر گھر سے باہر نکلنا ہے تو میرے پاس 8 آپشنز ہیں سواری کے لیے. لیکن جو ارلیئر ماڈلز ہیں ان کے پاس صرف ایک گاڑی کھڑی ہے، ایک آپشن ہے. تو وہ جہاں پہ بھی جائیں گے، چاہے وہ شہر کے اندر پھریں، چاہے وہ گاؤں میں پھریں، چاہے وہ صحراؤں میں پھریں، گاڑی ان کے پاس ایک ہی ہے. یہاں پہ 8 گاڑیاں ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جانا کہاں ہے. تو منزل کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر سواری کا استعمال اسی طرح سے سکون کلینیکل ماڈل میں کیا جاتا ہے. اس طرح سے سائیکو ڈائنامک پرسپیکٹیو کو آپ دیکھیں، ان کے مطابق سگمنڈ فرائڈ کے مطابق ذہنی امراض کی جو مرکزی وجہ ہے وہ سپریشن ہے، ریپریشن ہے. کہ کوئی جذبہ، کوئی خواہش ناتمام رہ گئی ہے، سپریس ہو گئی ہے، تو وہ مستقبل میں جا کے ذہنی مسائل پیدا کرے گی. اور اس کے لیے پھر اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے ضروری ہوگا کہ اس کو ایموشنل کتھارسس سے، فری ایسوسیشن سے، ڈریم انٹرپریٹیشن سے، مینلی ایموشنل کتھارسس سے. جو مین ٹیکنیک ہے سائیکو ڈائنامک پرسپیکٹیو میں وہ ہے ایموشنل کتھارسس. اس کی پھر آگے فردر سٹیپس ہیں، ایموشنل اراؤزل ہے، ایموشنل ڈسچارج ہے. تو مسئلہ چاہے جو بھی ہوگا وہ ایموشنل کتھارسس سے حل ہوگا. اسی طرح بیہیویئرل پرسپیکٹیو میں یہ مانا جاتا ہے کہ فالٹی لرننگ مینٹل ڈس آرڈرز کو پرووک کرتی ہے اور سائیکو تھراپی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے فالٹی لرننگ کو ان لرن کیا جائے اور اس کو پھر دوبارہ سے اچھی نئی لاجیکل لرننگ کو لرن کیا جائے. تو ان کا جو فوکس ہوتا ہے مینلی وہ کوگنیٹیو انٹیلیجنس پہ ہوتا ہے. جو ہماری 8 ٹائپس ہیں ان میں سے کوگنیٹیو انٹیلیجنس پہ ان کا فوکس ہوتا ہے. اسی طرح سے کوگنیٹیو ماڈل ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اللاجیکل تھنکنگ سائیکو پیتھولوجی پیدا کرتی ہے اور لاجیکل تھنکنگ سائیکو تھراپی کے لیے ضروری ہے. یہ بھی کوگنیٹیو انٹیلیجنس پہ فوکس کرتے ہیں. ہیومنسٹک اور پازیٹیو ماڈلز جو ہیں یہ مورل انٹیلیجنس پہ ان کا زیادہ فوکس ہے، کیونکہ نیڈز سیٹسفائی نہیں ہوئیں اور نیڈز کو سیٹسفائی کرنا ہے، لہٰذا مورل انٹیلیجنس ضروری ہے. مورالٹی پہ فوکس ہے. اپنی جیو اور جینے دو کا اصول ہے. اپنی ضروریات پوری کریں اور دوسروں کی ضروریات پوری ہونے دیں. دوسروں کی ضروریات پوری ہونے میں رکاوٹ نہ بنے. اگر کوئی شخص آپ کی ضروریات جو میسلو کی ہائرارکی آف نیڈز ہے اس کی تکمیل میں روڑے اٹکا رہا ہے تو آپ کو ذہنی مسائل ہو سکتے ہیں. تو اسی طرح سے پازیٹیو سائیکالوجی تو سائیکو پیتھولوجی کی نوشن ہی کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. کچھ بھی اب نارمل نہیں ہے اور پازیٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے. اور ان کا بھی جو زیادہ فوکس ہے وہ مورل انٹیلیجنس پہ ہے کہ ہیومنسٹک ویلیوز کو، کریکٹر سٹرینتھس کو اپنی زندگی میں اور سائیکو تھراپی میں انکارپوریٹ کیا جائے. اسی طرح جو میڈیکل ماڈل ہے وہ بھی کوگنیٹیو انٹیلیجنس پہ بیس کرتا ہے. نروس سسٹم کو اور کیمیکل ری ایکشنز کو مورد الزام سمجھتا ہے مینٹل ڈس آرڈرز کے لیے اور میڈیکیشن سے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور دعویٰ یہ کرتا ہے میڈیکل ماڈل کہ ہم سائنٹیفیکلی مینٹل ڈس آرڈرز کو کیور کرتے ہیں. حالانکہ سائنس، جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، پیچھے سائنس نام کی کوئی بھی شے نہیں ہے. اسی طرح سے ریلیجس ماڈل ہے، وہ سمجھتا ہے کہ انسان گناہ گار ہو
گناہ کرے تو ذہنی طور پر پریشان ہوتا ہے، اور دعاؤں سے اور اچھے اعمال سے اس کے ذہنی مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ان کا فوکس ریلیجس انٹیلیجنس پہ ہے زیادہ۔ اب جو گاڑیوں کی میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی، اس سے آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا کہ سکون کلینکل ماڈل اسپیسیفک انٹیلیجنس پہ فوکس کرتا ہے، اسپیسیفک سائیکو سوشل پرابلمس میں۔ 8 طرح کے مسائل ہیں، 8 طرح کی ذہانت ہے، جس طرح کا مسئلہ ہے اسی طرح کی ذہانت سے حل ہوگا۔ سارے مسائل ایک جیسی ذہانت سے حل نہیں ہوں گے۔ تو اس سلسلے میں آپ یہ دیکھیے کہ سکون تھیراپی کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں بھی انٹیلیجنس کا ایک انتہائی سگنیفیکنٹ رول ہے۔ سکون تھیراپی is an activity-based method of education that focuses on the evolution of human intelligence for psychosocial rehabilitation and transcendence۔ تو سکون ماڈل میں جو سکون تھیراپی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ سب سے پہلے تو جو سائیکو تھراپسٹ اور کلائنٹ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا ایک استاد اور شاگرد کا ہے۔ میرے پاس اگر کوئی کلائنٹ آتا ہے اور مجھے اپنا سائیکو سوشل ایشو میرے ساتھ شیئر کرتا ہے تو میں پہلے سے مانے بیٹھا ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ایموشنل بریک اپ کا کلائنٹ ہے تو مجھے آ کے بتاتا ہے کہ میرا ریسنٹلی بریک اپ ہوا ہے جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں، افسردہ ہوں، تو اب 2 چیزوں کا مجھے پہلے سے پتہ ہے۔ ایک، چونکہ اس میں جذباتی ذہانت کی کمی تھی، ایموشنل انٹیلیجنس کی کمی تھی، لہٰذا اس کو پرابلمز ہو رہی ہیں، یہ ڈپریسڈ ہے، اوور کم نہیں کر پا رہا اپنے بریک اپ کو، اس میں ریزیلینس کی کمی ہے، ایموشنل انٹیلیجنس کم ہے۔ اور دوسری چیز جس کا مجھے پہلے سے پتہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اگر ایموشنل انٹیلیجنس میں بڑھا دوں گا، انہینس کروں گا تو یہ ریکور کر جائے گا۔ تو جس مسئلے کی نوعیت جیسی ہے، جس نوعیت کا مسئلہ ہے اسی نوعیت کی ذہانت سے وہ حل ہوگا۔ اب فار ایگزامپل یہی کلائنٹ جو ہے ایموشنل بریک اپ کا، یہ اگر کسی سی بی ٹی پریکٹیشنر کے پاس جاتا ہے تو اس کے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ ریمیڈی بات چیت ہے، لاجیکل کمیونیکیشن ہے کہ بھئی آپ غلط سوچ رہے ہیں، مطلب اس کو لاجیکلی آرگیومنٹیشن سے قائل کرنے کی کوشش کرے گا سی بی ٹی پریکٹیشنر کہ اس قسم کی باتیں زندگی میں لگی رہتی ہیں، ایموشنل بریک اپس ہوتے رہتے ہیں، یہ ایک کامن پریکٹس ہے، آپ اس میں اکیلے نہیں ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیے کہ جو شخص آپ کو چھوڑ کے چلا گیا وہ آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں تھا۔ اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیے کہ فیوچر میں ہو سکتا ہے آپ کو اس سے، مطلب ساری کی ساری باتیں لاجیکل وے آف تھنکنگ میں اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سکون کلینکل ماڈل اس کو اپوز کرتا ہے۔ سکون کلینکل ماڈل یہ سمجھتا ہے کہ مسئلہ جذباتی ہے، اس کو جذباتی ذہانت سے حل کیا جائے گا، اس کو کوگنیٹو انٹیلیجنس سے حل نہیں کیا جائے گا۔ جس نوعیت کا مسئلہ ہے اس کو اسی نوعیت کی ذہانت سے حل کیا جائے گا۔ اب اس چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچرلائزیشن سب سے پہلے انٹیلیجنس پہ فوکس کر رہی ہے کہ انٹیلیجنس اگر مائنس کی طرف ہے یعنی کم ہے تو سائیکو سوشل پرابلمز پیدا ہو رہی ہیں، اور انٹیلیجنس اگر زیادہ ہے اور ایڈیکویٹ ہے، پلس ہے، تو سائیکو سوشل ویلنس پیدا ہو رہی ہے۔ یعنی سیکشول انٹیلیجنس فار ایگزامپل، اس کے کم ہونے سے، سیکشول انٹیلیجنس کے کم ہونے سے سیکشول پرابلمز پیدا ہوں گی، اور وہ اس لیے پیدا ہوں گی کیونکہ سیکشول انٹیلیجنس کم تھی، اور اب ان سیکشول پرابلمز کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے سیکشول انٹیلیجنس کو بڑھانا ضروری ہے۔ یہ ہے نیچرلائزیشن۔ اسی طرح سے ایموشنل انٹیلیجنس کی کمی کی وجہ سے ایموشنل پرابلمز پیدا ہوتی ہیں، جس طرح ڈپریشن ایک ایموشنل پرابلم ہے، وہ کامن پرابلم ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس میں آپ کو میں تھوڑا سا آگے چل کے ڈپریشن کو ایک ایگزامپل بنا کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔
پہلے آپ اس کانسیپٹ کو سمجھ رہے ہیں جو بیچ میں ایرو کیز ہیں، کہ جس طرح کا مسئلہ ہے نفسیاتی، اسی طرح کی ذہانت کی ٹائپ کے بڑھانے سے حل ہوگا، کسی دوسری ٹائپ سے حل نہیں ہوگا۔ اسی لیے ذہانت کی 8 ٹائپس میں نے پروپوز کی ہیں۔ تو سیکچول پرابلمز سیکچول انٹیلیجنس کے ساتھ کوریلیٹڈ ہیں اور سیکچول ہیلتھ کے ساتھ کوریلیٹڈ ہیں۔ ایموشنل پرابلمز ایموشنل انٹیلیجنس کے ساتھ اور ایموشنل ویل بینگ کے ساتھ۔ اسی طرح سے کوگنیٹیو اور سوشل، انوائرمنٹل، ریلیجس، مورلز۔ اگر کوئی کلائنٹ آتا ہے اس کا مسئلہ اسپریچول ہے تو اس کو آپ کوگنیٹیولی نہیں حل کر سکتے، اس کو اسپریچولی ہی حل کریں، اس کو اسپریچول انٹیلیجنس سے حل کیا جائے گا۔ کسی کا مسئلہ اخلاقی ہے، مورل ایشو ہے، فار ایگزامپل کنڈکٹ ڈس آرڈر ہے، تو کنڈکٹ ڈس آرڈر کو کوگنیٹیو انٹیلیجنس سے حل نہیں کریں گے، کنڈکٹ ڈس آرڈر کو مورل انٹیلیجنس سے حل کریں گے۔ اب جو وہ ڈپریشن کی ایگزامپل میں آپ کو دے رہا تھا، اور اس میں آپ ذہن میں رکھیے کہ ڈپریشن جو ہے، سیڈنس، یہ ایک ایموشنل پرابلم ہے۔ تو ایموشنل پرابلم ایموشنل انٹیلیجنس سے کوریلیٹڈ ہے۔ اب نان سکون سائیکو تھراپسٹ، چاہے کوئی دوسرا کوئی بھی ہو، اس کے پاس ڈپریشن کا کیا علاج ہے؟ تو سگمنڈ فرائڈ کے اسکول آف تھاٹ میں تو چونکہ ان کا کام ہی ایموشنز پہ ہے، تو ڈپریشن کے لیے بہترین ریمیڈی وہ پروپوز کریں گے، ایموشنل کتھارسس، ایکسیلنٹ۔ لیکن سی بی ٹی پریکٹیشنرز کے پاس چونکہ کوگنیٹیو انٹیلیجنس پہ ان کا زیادہ فوکس ہے، ریشنلائزیشن پہ، بیلیفس پہ، لاجیکل تھنکنگ پہ، لہٰذا وہ ایموشنل ایشوز کو بھی دلائل سے اور بات چیت سے حل کرنے کی کوشش کریں گے، ناکام رہیں گے۔ سائیکو اینالسٹ اس سلسلے میں کامیاب رہیں گے، ایموشنل پرابلم کے سلسلے میں۔ لیکن مثال کے طور پہ اگر کوئی کیریئر کاؤنسلنگ ہے تو اس سلسلے میں سگمنڈ فرائڈ کی تھیوری جو ہے وہ یہی کہہ سکتی ہے کہ بھئی وہی کیریئر چوز کرو جس میں مزہ سب سے زیادہ آئے۔ تو اب یہ کوئی اتنی ریئلسٹک اپروچ نہیں ہوگی کہ جس کیریئر میں مزہ زیادہ آئے وہی چوز کیا جائے۔ تو ڈپریشن کے سلسلے میں چونکہ وہ ایک ایموشنل پرابلم ہے، تو اس کو ایموشنل سپورٹ سے اور ایموشنل کتھارسس سے حل کیا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک پروفیشنل ایشو ہے، فار ایگزامپل جاب سے ریلیٹڈ، جاب میں سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، جاب لاس کا مسئلہ ہے، تو وہ ایک سوشل مسئلہ ہے، ایک پروفیشنل مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو ہم سیکشول انٹیلیجنس سے تو حل نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر کسی کو اپنے باس سے پرابلم ہے تو وہ سیکس تھراپسٹ کے پاس تو نہیں جائے گا، یا وہ پیر صاحب کے پاس یا کسی تعویذ نویز کے پاس تو نہیں جائے گا۔ تو نیچرلائزیشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ بنیادی تصور یہ ہے کہ مسئلے سے مراد ہے مینٹل ڈس آرڈر، سائیکو سوشل پرابلم۔ سائیکو سوشل پرابلمس کی چونکہ 8 ٹائپس ہیں اور انٹیلیجنس کی بھی 8 ٹائپس ہیں، لہٰذا جس ٹائپ کی سائیکو سوشل پرابلم ہوگی اسی ٹائپ کی انٹیلیجنس سے اس کو حل کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو یہ 8 ٹائپس ہیں انٹیلیجنس کی سکون کلینکل ماڈل میں، اس میں سے ہر ٹائپ پر لٹریچر بھی موجود ہے، اسکیل بھی ویلیڈیٹڈ ہیں، کچھ کے پیپرز بھی آلریڈی پبلشڈ ہیں، کچھ سبمٹڈ ہیں، اور یہ آپ کو میری ویب سائٹ سے مزید معلومات اگر آپ حاصل کرنا چاہیں تو مل سکتی ہیں۔ تو ہر ٹائپ کی اپنی ڈیفینیشن میں نے دی ہے، اور 4 ڈاکیومنٹس میں یہ انٹیلیجنس انکارپوریٹ ہو رہی ہے۔ یہ چاروں کے چاروں ڈاکیومنٹس جو ہیں، 4 کا مطلب یہ ہے کہ 8 اور 9 10 11 ڈاکیومنٹس اگر آپ میری ویب سائٹ سے ریٹریو کریں گے تو آپ انٹیلیجنس کی 8 ٹائپس کا احاطہ کر سکتے ہیں۔ ان 11 ڈاکیومنٹس میں سے 8 ڈاکیومنٹس تو انٹیلیجنس کے سکیلز ہیں، انٹیلیجنس کے سکیلز۔ اس کے بعد ایک ڈاکیومنٹ ہے سکون سائیکو سوشل ہیلتھ ایویلویٹر، یہ ایک جنرلائزڈ سکیل ہے جو کہ سائیکو سوشل ہیلتھ کو میجر کرتا ہے۔ اس کے اندر پھر 7
سب اسکیلز ہیں، اور یہ پیپر بھی آلریڈی پبلشڈ ہے. اس کا ٹائٹل ہے کمپوننٹس آف سائیکو سوشل ہیلتھ. تو یہ ڈاکیومنٹ، اس کے بعد سکون سائیکو سوشل النس اسکیل، یہ سائیکو سوشل بیماریوں کو، النس کو دیکھتا ہے، سائیکو سوشل پرابلمس کو. اس میں بھی فردر کیٹیگریز ہیں. اور پھر آخری ڈاکیومنٹ DSM، ڈائگنوسیز ان سکون ماڈل. DSM، ڈائگنوسیز ان سکون ماڈل. تو یہ سکون ماڈل کا اپنا DSM ہے، اسی کے نام پہ رکھا ہوا ہے DSM، ڈائگنوسیز ان سکون ماڈل. اس میں جو یہ 8 کیٹیگریز ہیں سائیکو سوشل پرابلمس کی، ہر کیٹیگری کے سمٹمز آپ کو اس DSM سے ملتے ہیں. تو آج کی نشست کے بعد اگر آپ تفصیلاً ان 8 ٹائپس کو دیکھنا چاہیں اور ان میں فلسافیکلی غوطے لگانا چاہیں تو ان کے آئٹمز دیکھنے پڑیں گے. آپ جو اسکیلز ہیں اور جو یہ سمٹمز ہیں، ان میں سے ہر سمٹم کے اور ہر اسکیل کے جو بیانات ہیں، ان کے مطالعے سے آپ کو پھر انٹیلیجنس کی 8 ٹائپس کی جو ویریشنز ہیں ان کا پتہ چلے گا. تو فردن میں مختصراً آپ کو ان 8 ٹائپس کی انٹروڈکشن دیتا ہوں. سب سے پہلے سیکچول انٹیلیجنس ہے. سیکچول انٹیلیجنس از دا ابیلٹی ٹو پرسیو، انڈرسٹینڈ اینڈ ریسپونڈ ٹو سیکچول نیڈس اینڈ ڈیزائرز ان اے پرسنل اینڈ سوشل کانٹیکٹس. اٹ کمپرائزز آف سیکچول نالج اینڈ سیکچول بیہیویئر. تو یہ بھی آلریڈی پبلشڈ ہے پیپر، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. سیکشول پرابلمس، جس طرح سے آپ اس چارٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ اگر سمٹمز یہ ہیں، سیکشول سمٹمز ہیں، اور سائیکو سوشل النس میں سیکشولیٹی سے ریلیٹڈ پرابلمز نکل رہی ہیں، اور سکون سائیکو سوشل ہیلتھ ایویلویٹر میں سیکشولیٹی کے سب اسکیل میں سکور کم ہے، اور سکون سیکشول انٹیلیجنس اسکیل میں بھی سکور اگر کم ہے، تو یہ سب چیزیں آپس میں کوریلیٹ کر رہی ہیں. تو شہوانی مسائل کو دریافت کرنا، ڈائگنوز کرنا، اس کے لیے بھی ہمارے پاس ٹولز ہیں. اور پھر ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ہمارے پاس ٹول ہے وہ سیکشول انٹیلیجنس ہے. جس قسم کا مسئلہ ہوگا اس مسئلے سے متعلقہ ذہانت کو بڑھانے سے مسئلہ ختم ہوگا. اور پیدا ہی اس لیے ہوا تھا کہ ذہانت کم تھی، اس نوعیت کی ذہانت. اچھا جی، سیکشول کے بعد پھر ہمارے پاس ایموشنل انٹیلیجنس ہے، یہ بھی پبلشڈ ہے. ایموشنل انٹیلیجنس از دا ابیلٹی ٹو ایکسپریس اینڈ ریگولیٹ ایموشنز فار انٹرنزک اینڈ ایکسٹرنزک ایموشنل سیٹسفیکشن. اٹ کمپرائزز آف ایموشنل انٹریکشن، ایموشنل ایکسپریشن، ایموشنل ریگولیشن اینڈ ایموشنل سیٹسفیکشن. یہ 4 سب ٹائپس ہیں، اس کی 4 سب فیکٹرز ہیں. ایموشنل انٹیلیجنس میں اگر کسی کا مثال کے طور پہ نائٹ میئرز ہیں، سلیپ ٹیرر ہے، سلیپ واکنگ ہے، اچھا جی، فیلیئر ٹو ریسٹرین ایگریسو امپلسز، غصہ آتا ہے، یہ سب ایموشنل پرابلمز ہیں. یہ غصہ کیوں آتا ہے؟ جذباتی ذہانت کی کمی ہے، لہٰذا غصہ آتا ہے. ختم کیسے ہوگا؟ اینگر مینجمنٹ کیسے ہوگی؟ ختم کیسے ہوگا؟ ایموشنل انٹیلیجنس کو بڑھانے سے ختم ہو جائے گا. کوئی بھی پرابلم، یہ لیفٹ سائڈ پہ جتنے بھی سمٹمز لکھے ہوئے ہیں آپ کے پاس ایموشنل پرابلمز ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ ایموشنل انٹیلیجنس کم ہے. اور پرابلمز ختم کیسے ہوں گی؟ کہ ایموشنل انٹیلیجنس کو بڑھایا جائے گا. ختم کون کرے گا؟ استاد کرے گا. استاد ہے تھراپسٹ، اور شاگرد کون ہے؟ اس کا کلائنٹ ہے. تو جب شاگرد اپنے استاد کے پاس تشریف لائے گا، اس کو اپنے مسائل بتائے گا، تو استاد کو اتنا ذہین ہونا چاہیے 8 طریقوں سے کہ استاد اس کو، اس کی ذہانت کو انہینس کر سکے. لرن اینڈ ان لرن، اس میں بھی استادی شاگردی کا ایک ایسپیکٹ ہے. یہ سب چیزیں ذہانت سے متعلقہ ہیں. اس کے بعد کاگنیٹیو انٹیلیجنس از دا ابیلٹی ٹو یوٹیلائز ریزن ان اے لاجیکلی ریشنلائزڈ وے. It comprises of remembering, evaluating, analyzing, applying and creating. یہ بلومز ٹیکسانومی کا جو ماڈل ہے، اس میں سے جو کوگنیٹیو ڈومین ہے، اس کے یہ 5 فیکٹرز ہیں جو میں نے انکارپوریٹ کیے ہیں اس اسکیل میں.
سکون کوگنیٹیو انٹیلیجنس اسکیل. تو اگر کسی کو یہ مسئلہ ہے کہ اس کو کوگنیٹیو ڈیفیشنسیز ہیں، اس کو اچھا یہ انگزائٹی دیکھیے ایک کوگنیٹیو پرابلم ہے سکون کے ڈی ایس ایم میں. انگزائٹی از اے کوگنیٹیو پرابلم، ڈپریشن از این ایموشنل پرابلم. تو اگر کسی کو انگزائٹی ہے تو اس وجہ سے ہے کہ اس کی کوگنیٹیو انٹیلیجنس کم ہے، وہ کانفلکٹ مینیج نہیں کر پا رہا. اس کے جو اپروچ کانفلکٹس ہیں یا اپروچ اوائیڈنس کانفلکٹس ہیں یا اوائیڈنس کانفلکٹس ہیں، جن کانفلکٹس کی وجہ سے ذہن میں انگزائٹی پیدا ہو رہی ہے، وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ کوگنیٹیو انٹیلیجنس کی کمی ہے. تو کوگنیٹیو انٹیلیجنس کو بڑھایا جائے گا تو انگزائٹی ختم ہو جائے گی. یہ ہے نوشن نیچرلائزیشن کا. اس کے بعد سوشل انٹیلیجنس از دا ابیلٹی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ رسپونڈ ٹو سوشو کلچرل نارمز ان اے سبجیکٹیولی autonomous way. It comprises of social autonomy, social interaction and social regulation. اس پہ میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتا چلوں، جس طرح میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ مغربی نفسیات کے نزدیک سوشل انٹیلیجنس آلموسٹ سوشل کمپلائنس کا نام ہے. کنفرمیٹی ٹو سوشل نارمز، سوشل کمپلائنس، فیشن کو، ٹرینڈز کو فالو کرنا، فیئر آف مسنگ آؤٹ کا نہ ہونا، دنیا جہاں جا رہی ہے آپ نے بھی وہیں جانا ہے، دنیا کے ساتھ قدم ملا کے چلنا، سماجی معاملات میں پیش رہنا، یہ سب سوشل انٹیلیجنس کے انڈیکیٹرز ہیں. لیکن سکون کلینکل ماڈل میں ایسا نہیں ہے. یہاں پہ سبجیکٹیو اور پرسنل اٹانومی کی بات ہے. سوشل انٹیلیجنس میرے خیال میں یہ ہے کہ مجھے سماجی طور پر اتنا ذہین ہونا چاہیے کہ میرے مقاصد کے رستے میں سماجی مشکلات جو آ رہی ہیں میں ان کو اوور کم کر سکوں. یعنی میں اپنے مقاصد لوگوں سے انسپائر ہو کے نہ بناؤں، بلکہ میرے اپنے ذاتی مقاصد چاہے جو بھی ہوں، ان مقاصد کے حصول کے لیے میں سماجی مشکلات کو رفع کرنے کے قابل ہو سکوں سماجی ذہانت کے بل بوتے پر. سوشل انٹیلیجنس یہ ہے کہ دوسروں کے پیدا کردہ مسائل کو سماجی سچویشنز میں اوور کم کرنے کا نام ہے سوشل انٹیلیجنس. یعنی کہ میری سبجیکٹیو اٹانومی متاثر نہیں ہونی چاہیے. سوشل انٹیلیجنس اگر میری زیادہ ہے تو میری اتنی ہی آزادی زیادہ ہے، میں غلام نہیں بن سکتا پھر سماج کا یا رسم و رواج کا، میں لکیر کا فقیر ہرگز نہیں بن سکتا. تو سوشل انٹیلیجنس کو سکون کے پرسپیکٹو میں ڈیفرنٹلی دیکھا گیا ہے. اس پر بھی اگر مزید تفصیلات آپ دیکھنا چاہیں تو ویب سائٹ پہ بہت سے پیپرز آپ کو ملیں گے. ایک پیپر ہے اوائڈ اینڈ رول. اوائڈ اینڈ رول ایک سلوگن ہے. سلیکٹیو سوشیلٹی پہ ایک ویڈیو بھی اویلیبل ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. سلیکٹیو سوشیلٹی. Selective sociality as a psychosocial skill to enhance psychosocial health in a digitally socialized world. Selective sociality کو دیکھنا ضروری ہے. اس کے بعد environmental intelligence is the ability to understand and improve the environmental conditions for an adequate quality of life. اس میں آتا ہے health and hygiene, aesthetics اور economic stability. یہ بھی بہت ضروری ہے. اس کے بعد religious intelligence is the ability to validate and practice religious beliefs within a framework of authentic revelatory sources. اس پہ میں تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں. ہر انسان جو مذہبی ہے، جو بلیور ہے، چاہے اس کا جو بھی مذہب ہے، وہ اکثر و بیشتر اپنے والدین کے مذہب پر ہے. یا اگر اس کا کوئی مذہب کے اندر کوئی اسپیسیفک فرقہ ہے، مشرب ہے، جس طرح کیتھولک ہے یا پروٹیسٹنٹ ہے یا
مسلمانوں میں حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، اور پھر اس کے بعد جو فردر مشارب ہیں، اہل تشیع ہے، اہل سنت ہے، اہل حدیث ہے، تو اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ جو والدین کا مشرب اور مذہب ہے، انسان اسی پر ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ تو ریلیجس انٹیلیجنس کا تقاضا یہ ہے کہ جو بیلیفز انسان کے مذہبی بیلیفز، عقائد جو ہوں گے، اگر وہ ریلیجسلی انٹیلیجنٹ ہوگا تو وہ اپنے عقائد کو اتھینٹک سورسز سے ویلیڈیٹ کرے گا کہ کیا میرے یہ عقائد درست بھی ہیں یا نہیں، یا صرف سنی سنائی باتیں ہیں۔ اور سیکنڈلی بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ ریلیجس انٹیلیجنس اگر زیادہ ہوگی تو وہ ڈفرینشیٹ کر پائے گا بٹوین ریلیجن اینڈ کلچر، کہ میرے کون سے مذہبی عقائد ایسے ہیں جو کہ دراصل کلچر کی پیداوار ہیں، لیکن میں ان کو مذہب سمجھ کر عمل پیرا ہوں ان پر۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں، کرسچینٹی میں بھی ہیں، جوڈیزم میں بھی ہیں، اسلام میں بھی ہیں، اور سائنسدان یہ سمجھتے ہیں جو اس ریلیجس انٹیلیجنس پہ یا ریلیجوسٹی پہ کام کرتے ہیں، ان کو، یا ایون اینتھروپولوجسٹ کو اور سوشیالوجسٹ کو بھی بخوبی علم ہے کہ مذہب اور کلچر کا مس میش یہ بہت کامن ہے۔ جو ریچولز ہیں مذہبی اور جو سوشل رسومات ہیں، وہ ان میں ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے، مس میش ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو ریلیجس انٹیلیجنس یہ تقاضا کرتی ہے کہ انسان اس کھچڑی کو دور کرنے میں اپنا رول پلے کرے اور اپنے مذہبی عقائد کو اتھینٹک، جس طرح ہمارے پاس قرآن پاک ایک انتہائی اتھینٹک سورس ہے، ریویلیٹری سورس آف نالج ہے، کلام الہی ہے، اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، تو وہ اتھینٹک ہے۔ تو اتھینٹک سورس سے ہم نے اپنے بیلیفز کو ویلیڈیٹ کرنا ہے، تو یہ ہوگی ریلیجس انٹیلیجنس۔ اس کے بعد مورل انٹیلیجنس از دا ابیلٹی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ پریکٹس ویلفیئر آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈز۔ اس میں جو ایک نقطہ آپ کو سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اکثر اوقات دنیا بھر میں زیادہ تر جو لوگ، چونکہ دنیا بھر میں زیادہ تر لوگ بلیورز ہیں، تو وہ اخلاقیات کو مذہب سے ریٹریو کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور مذہبی جو ویلیوز ہیں ان کے بیسس پہ اخلاقی اقدار کو پروان چڑھاتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ حقیقت، کیونکہ اس میں اگر آپ مذہبی حوالوں سے اقدار وضع کریں گے تو پھر چونکہ مذاہب میں تفاوت ہے، کنفلکٹس ہیں، کنٹراڈکشنز ہیں، ایک ہی مذہب میں کئی فرقے ہیں، تو جس طرح سے میں مثال دوں آپ کو کہ ہمارے ہاں ایک فرقے کے لوگ دوسرے فرقے پر الزامات لگاتے ہیں، ان کو کافر سمجھتے ہیں، فاسق سمجھتے ہیں، منافق سمجھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی مسجدوں میں نماز نہیں پڑھتے، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اخلاقی معاملات میں ان کے گھر سے کھانا نہیں کھاتے، سلام دعا نہیں رکھتے، نفرت رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں۔ یہ سب اخلاقی برائیاں ہیں، خصائل رذیلہ ہیں۔ تو وہ خصائل رذیلہ اس وجہ سے ہیں کہ جو مورل ویلیوز ہیں وہ مذہب سے لی گئی ہیں۔ اچھا، اب مذہب اور دین کا فرق بھی آپ کو میں نے ایک دفعہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ اگر وہ دین سے، اگر صرف اور صرف قرآن پاک سے حاصل کی جائیں گی، یا اگر بائبل جو ہے وہ اتھینٹک ہوگی اور صرف اس سے ریویلیٹری سورسز سے ہیومنسٹک ویلیوز لی جائیں گی، پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اس میں موڈیفیکیشنز ہیں ریلیجنز میں، لہٰذا ان موڈیفیکیشنز کے نتیجے میں مورل ویلیوز ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، ہیومینیٹیرین گراؤنڈز بیچ میں سے نکل جاتے ہیں انسانیت پر متعلق۔ تو مورل انٹیلیجنس از دا ابیلٹی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ پریکٹس
ویلفیئر، جو فلاح و بہبود ہے، اس کو سمجھنا اور اس کو پریکٹس کرنا ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر کیا جاتا ہے۔ اگر آپ مورلی انٹیلیجنٹ ہیں، آپ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر اپنی مورل ویلیوز کو بنائیں گے۔ اس کے بعد آخر میں اسپریچول انٹیلیجنس از دا ابیلٹی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ انٹریکٹ ود دا سپر نیچرل ایجنسی۔ تو سپر نیچرل ایجنسی بھی ہر بندے کے لیے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی طرح سے ہندوؤں میں اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو سپر نیچرل ایجنسیز ہیں، دیویاں ہیں، دیوتائیں ہیں، اسی طرح سے عیسائیوں کے لیے سپر نیچرل ایجنسی کچھ اور ہو سکتی ہے، اور ایگنوسٹکس کے لیے اور ایتھیسٹس کے لیے جو سپر نیچرل ایجنسی ہے وہ نیچر ہے یا یونیورسل کانشسنس ہے۔ لیکن ایک سپر نیچرل فورس کو تقریباً سبھی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ماورائے فطرت ایک ایسی ہستی موجود ہے، ایک ایسی عظیم الشان ذہانت موجود ہے جو کہ سارے کے سارے کائناتی نظام کی ذمہ دار ہے، تو وہ ہے سپر نیچرل ایجنسی۔ تو ہمارے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اسپریچول انٹیلیجنس پھر یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھیں، یعنی کہ اللہ کا عرفان پانا، یہ اسپریچول انٹیلیجنس ہے۔ اور پھر انٹریکٹ کریں، کمیونیکیٹ کریں سپر نیچرل ایجنسی کے ساتھ، یعنی کہ سکون کلینکل ماڈل کے پرسپیکٹو میں ہماری جو ریئل سیلف ہے وہ ڈومیننٹ ہو، ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہماری زندگی کا بنیادی مقصد اللہ کا عرفان اور اللہ کی غلامی ہے۔ یہ دو چیزیں کیسے پتہ چلیں گی؟ اگر اسپریچول انٹیلیجنس بہتر ہوگی تو پتہ چلیں گی، اور اگر اسپریچول انٹیلیجنس ہی نہیں ہے یا کم ہے، اب بائی برتھ جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ بچوں میں اسپریچول انٹیلیجنس بھی بائی برتھ ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے، اور اس کے بعد سوشلائزیشن کے نتیجے میں وہ اس مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ تو وہی جنرل اور اسپیسیفک ایبیلیٹیز، جنرل ایبیلیٹیز تو اس سلسلے میں سب میں ہوتی ہیں، لیکن اسپیسیفک ایبیلیٹیز پیدا کرنے کے لیے اسپریچول انٹیلیجنس کی انہینسمنٹ ضروری ہے۔ اسپریچولیٹی کو سمجھا جائے، اس پہ پہلے بھی ایک ویڈیو میری اویلیبل ہے، اسپریچول انٹیلیجنس اینڈ اسپریچولیٹی۔ اس میں میں نے اسلامک مسٹیسزم کا بھی آپ کو ہسٹری بتائی، اور اس میں نے آپ کو بتایا کہ جو اتھینٹک مسٹیسزم ہے وہ کیا ہے۔ جو آج کل مروجہ تصوف ہے یا مروجہ مسٹیسزم ہے دنیا بھر میں، یہ حقیقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ سب شعبدہ بازیاں ہیں۔ جو اوریجنل اسپریچول انٹیلیجنس ہے وہ ایکسپیرینس بیسڈ ہے، ٹارگٹ اورینٹڈ ہے، اور سپر نیچرل ایجنسی کے ساتھ انٹریکشن کا نام ہے۔ تو یہ 8 ٹائپس کے بارے میں نے آپ کو فرداً بتایا، اور اب آخر میں ہمارا جو آج کا موضوع تھا اس کو امید ہے کہ آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ دوبارہ میں آپ کے لیے سمرائز کرتا ہوں کہ نیچرلائزیشن یہ ہے، نیچرلائزیشن، ذہانت کو تو آپ سمجھ چکے ہیں کہ 8 اقسام ہیں۔ تو نیچرلائزیشن یہ ہے کہ نفسیاتی مسئلہ جس نوعیت کا ہوگا، جس قسم کا ہوگا، جس ٹائپ کا ہوگا، ٹائپ اچھا لفظ ہے آپ کے لیے، جس ٹائپ کا نفسیاتی مسئلہ ہوگا اس کو اسی ٹائپ کی ذہانت سے، انٹیلیجنس سے حل کیا جائے گا۔ یہ ہے نیچرلائزیشن۔ مسئلہ اگر سماجی ہے تو سماجی ذہانت سے حل ہوگا، مسئلہ شہوانی ہے تو شہوانی ذہانت سے حل ہوگا، مسئلہ مذہبی ہے تو مذہبی ذہانت سے حل ہوگا، روحانی ہے تو روحانی ذہانت سے حل ہوگا، اور الی حاذا القیاس۔ تو نیچرلائزیشن کو ڈائگنوسس میں اور سائیکو تھراپی میں سکون کلینکل ماڈل کے پرسپیکٹو میں سمجھنا بہت ضروری ہے، تشخیص کے لیے بھی اور علاج کے لیے بھی۔ اور اس سلسلے میں مزید اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو ویب سائٹ پر آپ کو اردو میں اور انگلش میں، اردو میں آپ کو آرٹیکلز ملتے ہیں، انگلش میں آپ کو ریسرچ پیپرز ملتے ہیں، اور ویڈیوز بھی آپ کو ملتی ہیں، وہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں۔
اور اپنی اسکلز کو انہینس کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔